السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ اس دن کے بعد سے وہ کمرے میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ 2 ملازمین اس کی نگرانی کے لیے رکھی گئی تھی۔ دن میں مہبر اس کے پاس کمرے میں آ جاتی، رات بھی وہ انہی کے کمرے میں سوتی، تو اس کے سونے کے بعد زاویہ اسے اس کے کمرے میں چھوڑ آتا۔ ایک کمرے میں ایک بستر پر ہونے کے باوجود وہ جیسے میلوں کی مسافت پر دور کھڑے ایک دوسرے کے نزدیک نہیں تھے۔ زاویار کی دھونس اور روب اس پر یوں ہی برقرار تھا، لیکن اب بس زرمش خاموش ہو چکی تھی۔ اس وقت بھی وہ بیڈ پر بیٹھی چہرہ گھٹوں پر ٹکائے ہوئے یک ٹک دیوار کو خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ایک آنسو بہت خاموشی سے چلمن سے نکل کر ناک کی سیدھی لکیر پر آ ٹھہرا تھا۔ ہاں، وہ تھک گئی تھی بچپن سے اپنے حالات سے بھاگ بھاگ کر، آخر کب تک بھاگتی؟ اب تو ہر احساس سے خون رسنے لگا تھا۔ ہاں، وہ اپنی اس زندگی سے بھی تھک چکی تھی۔ تیری ماں طوائف تھی، مردوں کے آگے اپنے جسم پیش کرتی تھی تو بھی وہی ہے۔ یہ الفاظ اس کی سوتیلی ماں کے تھے۔ طوائف کی بیٹی، پتہ نہیں میرے اولاد ہے بھی یا نہیں، یہ اس کے باپ کے الفاظ تھے۔ وہ آنکھیں میچ گئی۔ جب وہ نوکری کرنے پر باہر جاتی تھی تو سب اس کے لب و لہجے کو مردانہ کہتے تھے۔ وہ گالی گلوچ کرتی تھی۔ مردوں کے درمیان کام کرتے وہ ایسی ہی زبان استعمال کرتی تھی۔ ایک بار محلے میں کسی نے اسے طوائف کی بیٹی کہا تھا۔ جواب میں اس نے ڈھیروں گالیاں دی تھی، جس کے بدلے وہ معاشرے میں بدنام ہو گئی تھی۔ محلے کے لڑکے اس کے حسن سے متاثر ہو کر اس سے شادی کرنا چاہتے تھے، پر ان کے گھر والوں کی نظروں میں وہ تیز ترار ایک خراب لڑکی تھی۔ لیکن کیا کوئی جانتا تھا وہ ایسی کیوں ہوتی تھی؟ کیا کوئی جانتا تھا وہ ایسی کیوں ہوئی تھی؟ ایک نازک 16 سالہ لڑکی اس قدر غلیظ زبان کیوں استعمال کرنے لگی تھی؟ جب وہ پہلی بار گارمنٹس فیکٹری پر نوکری پر گئی تھی تو اس کے ٹھیکیدار نے اسے کم عمر اور معصوم دیکھتے کام سکھانے کے بہانے کمر سے پکڑ لیا تھا۔ وہ چھوٹی تھی، ڈر گئی تھی، اسی لیے روتے وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ شبانہ اس کے سوتیلی ماں تھی، پر تھی تو ماں۔ وہ امید کرتی تھی وہ اسے گلے لگائے گی، لیکن شبانہ نے اسے زوردار تھپڑ مارا تھا اور گالی دیتے کہا کہ یہی گالی وہ اس ٹھیکیدار کو دیتی اور ایسے ہی تھپڑ مارتی۔ اگلے دن پھر زبردستی اسے اسی جگہ کام پر بھیجا اور نہ جانے ٹھیکیدار سے کیا بات کی کہ اس نے مزید تنخواہ بڑھا دی اور نظرن سے اسے نوچنے لگا۔ جب وہی فیکٹری میں اس کی ایک عورت سے دوستی ہوئی اور وہ اسے دوسرا کام دکھانے کے بہانے اپنے گھر لے گئی، اس کے گھر میں وہ زیادتی کا شکار ہوتی اگر بر وقت وہاں سے نہ بھاگتی تو۔ اب اس کے پاس کوئی کام نہیں تھا۔ وہ سارا دن سڑکوں پر گھومتی اور شام گھر آ کر کہتی کام نہیں تھا، چھٹی ہو گئی، پر بھول گئی تھی کہ ماہ کے اینڈ میں شبانہ کو تنخواہ بھی دینی تھی۔ اسے وہ دن یاد تھا جب 30 دن پورے ہونے کے بعد شبانہ اس کے کام کی جگہ گئی تھی، پر وہاں شبانہ کو معلوم ہوا وہ تو مہینہ بھر سے نوکری پر نہیں آ رہی۔ تب شبانہ نے اس سے تنخواہ مانگی اور پھر پیسے نہ ملنے پر بہت مارا اور اگلے دن زبردستی اسی کارخانے میں بٹھا آئی۔ وہاں 2 سال نوکری کے بعد اس نے بڑی کمپنی میں کام شروع کیا۔ وہ خوش تھی کہ وہ بہت بڑی کمپنی تھی، وہاں حفاظتی اقدام مکمل ہوں گے، لیکن پھر بعد میں احساس ہوا کہ جب دریا سے سمندر میں جایا جائے تو وہاں مچھلیاں اور مگرمچھ بھی بڑے پائے جاتے ہیں۔ کتنی ہی ہاتھوں نے اسے چھونے کی تمنا کی، کتنی نظروں سے اسے نوچا، کتنی زبانوں نے اسے غلیظ القابات سے نوازا۔ اسے نفرت ہو گئی تھی اپنی گوری چمڑی سے، شدید نفرت۔ پھر وہ بھی ان جیسی ہو گئی۔ گالی گلوچ، بری زبان، مار کٹائی اس کی زندگی کا خاصہ بن گیا۔ پھر نہ شبانہ کی ہمت ہوئی اس پر ہاتھ اٹھانے، نہ کسی اور کی۔ کب سے بند جلتی آنکھیں کھولی تو احساس ہوا گھٹنا آنسوؤں سے بھیگ چکا ہے۔ آنکھیں بوجھل ہونے لگی تھی۔ وہ آنکھیں واپس موند گئی۔ وہ سڑک پر بڑی بڑی گاڑیوں کو دیکھتی تھی تو حسرت ہوتی تھی کہ کاش وہ کبھی ان گاڑیوں میں بیٹھ سکے۔ پھر اس نے اپنی ساری دعائیں ختم کر کے ایک دعا باندھ لی تھی کہ اسے اللہ سے ایک امیر، حلال کمائی کا، محبت کرنے والا دلہا چاہیے تھا جو اس کی زندگی بدل دے، اسے دنیا کی نظروں سے بچا لے، اسے چھپا لے، اسے کبھی کام نہ کرنا پڑے، مردوں کے درمیان نہ رہنا پڑے۔ اور اسے اپنی انہی دعاؤں پر اتنا یقین ہو گیا کہ اگر کوئی لڑکا اس کی جانب پیشکش
بھی کرتا تو وہ قبول نہ کرتی۔ وہ اپنے ذہن میں اپنے لیے ایک کردار بنا چکی تھی اور اللہ سے وہی مانگتی تھی، لیکن پھر اچانک اسے شبانہ کے ارادوں کی خبر ہوئی اور اس کی زندگی میں ابرار ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بن کے آیا۔ ابرار کے تصور پر وہ پھر سے اذیت کی انتہا پر پہنچتی زور سے آنکھیں میچ گئی۔ وہ ابرار سے محبت نہیں کرتی تھی، لیکن ابرار نے اسے اپنی جانب اٹریکٹ کیا تھا۔ وہ اچھا پڑھا لکھا شخص تھا، اچھا کماتا تھا، گالی گلوچ نہیں کرتا تھا، اس کا لہجہ اور الفاظ بہت شائستہ تھے۔ وہ اس پر یقین کرتی عزت بچانے کے لیے بھاگی تھی اور وہ اسے کوٹھے پر بھیج گیا تھا۔ اب کمرے میں زرمش کی سسکیاں بلند ہونے لگی تھی۔ منہ پر ہاتھ رکھتی وہ چہرہ مکمل گھٹنوں میں چھپا گئی۔ وہاں اس کوٹھے پر اس نے زندگی کے سب سے اذیت ناک دن گزارے۔ وہ بے حجاب ہوئی، بھوکی پیاسی رہی، مار اور تشدد کے کئی طریقے اس پر آزمائے گئے۔ وہ تڑپتی بلکتی رہی اور پھر اس کا پہلا گراہک زاویار خانزادہ آیا، جو اسے نوچنا چاہتا تھا۔ اسے غلیظ ناموں سے پکارا، اسے مارا اور پھر چلا گیا۔ اس کے بعد پھر اس پر تشدد کی نئی تحریر رقم ہوئی۔ پھر اسے اسی زاویار خانزادہ کے دوست باران دلشیر نے خریدا۔ وہ وہاں سے عزت بجا کر بھاگی تو شبانہ نے عزت کی دھچیاں بکھیر دیں۔ بہت مشکل سے سب جھیلتی وہ نکاح پر رضامند ہوئی، وہ بھی یوں کہ کوئی خواہش باقی نہ رہی سوائے عزت کے حفاظت کے۔ وہ سب ترک کر چکی تھی۔ جو شخص جس چیز کے لیے جتنا ترستا ہے اسے وہی چاہیے ہوتا ہے۔ جیسے وہ ترسی تھی عزت کے لیے، تو اب اسے فقیر بھی قبول تھا اگرچہ عزت دینے والا ہو، لیکن اس کی آزمائش سخت تھی۔ جب ہی اس کا شوہر کوئی اور نہیں زاویار خانزادہ نکلا، جس سے اس کی پہلی ملاقات ہی طوائف کی حیثیت سے ہوئی تھی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا اذیت ہو سکتی تھی کہ اس کا شوہر ہی اس کا پہلا خریدار تھا۔ شروع میں اسے اپنی ذات کچھ خاص لگنے لگی تھی کہ اس شخص زبردستی ہی صحیح وہ شخص اسے قریب کر رہا تھا۔ پھر اس نے بھی اسے کسی بے جان شے کی طرح چھوڑ دیا۔ جب دل چاہا قریب کرنا چاہا، جب دل چاہا اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا، جب دل چاہا اپنے الفاظ کے تیروں سے اسے ریزہ ریزہ کرتے گھائل کیا۔ لوگوں کے سامنے اہمیت دی اور تنہائی میں اسے پوچھا تک نہیں۔ وہ یہ سب برداشت کر ہی لیتی اگر وہ محبت جیسی مرض میں مبتلا نہ ہوتی تو۔ ہاں، وہ زاویار میراث خانزادہ سے لاکھ انکار کے بعد بھی محبت کر چکی تھی۔ وہ اپنے شوہر سے محبت کر بیٹھی تھی، اس کی بیٹی محمل خانزادہ کو اپنی بیٹی تسلیم کر چکی تھی۔ زاویار کی محبت اسے اندر ہی اندر مار رہی تھی۔ اگر وہ اس محبت کو قبول کر لیتی اور کل وہ شخص اسے چھوڑ جاتا تو وہ بے موت ماری جاتی۔ وہ زاویار خانزادہ سے نہیں بلکہ اپنی ہی محبت سے بھاگ رہی تھی۔ وہ دور بھاگ جانا چاہتی تھی، تبھی تو بار بار کوشش کر رہی تھی۔ وہ محبت کرتی تھی زاویار سے، پر زاویار تو نہیں کرتا۔ زاویار کے لیے تو وہ ایک بے جان شے کی مانند تھی۔ وہ خود کو کیسے توڑ دیتی، پر یہاں بھی قسمت نے اسے ہی مار دی تھی کہ جتنی بار وہ بھاگی تھی اسے واپس وہی لا پٹکا تھا۔ اب وہ ہار گئی تھی اپنے نصیب سے بھاگ بھاگ کر۔ اگر اس کے نصیب میں ٹوٹنا بکھرنا لکھا تھا تو وہ کب تک بھاگ سکتی تھی، جب ہی اب حالات کو قبول کر لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ وہ ایک خاموش روبوٹ بن گئی تھی۔ محمل کی دیکھ بھال، زاویار کا کام، زاویار اسے جو بھی کام بولتا وہ سر جھکا کر جی حضوری میں سر ہلا دیتی۔ نہ نظریں ملانا، نہ بحث و مباحثت۔ آنکھیں بھی رو رو کر خشک پڑ گئی تھی۔ گھٹنوں سے سر اٹھا کر وہ کھڑی ہوئی، اپنی آنکھیں زور سے رگڑیں اور واش روم میں بند ہو گئی۔ شیشے میں چہرہ دیکھا جو سرخ اناری ہو رہا تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ اپنا چہرہ دھوتی وہ جو ہی باتھ روم سے باہر نکلی تو دروازے کے سامنے بلیک ڈنر سوٹ میں کھڑے زاویار سے ٹکراتے بچی تھی۔ وہ فون چارج پر لگا کر کھڑا ہوا تھا، شاید ابھی آفس سے آیا تھا۔ زاویار کی نظر اس کے سرخ اناری چہرے پر پڑی تو سوجی آنکھیں نے فوراً رونے کی چغلی کر دی۔ وہ پوچھنا نہیں چاہتا تھا، پر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر نرمی سے پوچھا، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ نظریں ایکس رے کی مانند زرمش کے چہرے کے ایک ایک گلابی نقش کو چھو رہی تھی۔ یہ لڑکی چند دنوں سے بالکل بدل گئی تھی۔ اسے بحث نہیں کر رہی تھی، اس کا ہر حکم مان رہی تھی، اس کے سامنے نظریں جھکائے رکھتی تھی کہ زاویار کا دل ایک بار پھر اس کے لیے موم ہونے لگا تھا۔
کسی معصوم بچے کے مانند اس کے چہرے کو اس کے پور پور کو چھونے کے لیے ہمکنے لگا تھا۔ وہ سختی سے جبڑے بھینچ گیا۔ وہ روز رات اس کے پہلو میں سوتی تھی، وہ روز رات اس کی دبی دبی سسکیاں سنتا تھا۔ یہ وہی جانتا تھا کہ وہ کس طرح خود کو روکتا تھا، دل اکساتا تھا کہ اسے خود میں سمیٹ لے پر مجبور تھا۔ یہ لڑکی 2 بار اسے دھوکہ دے کر بھاگ چکی تھی۔ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ سبرینا کی بے وفائی کے بعد عورت ذات سے اعتبار اٹھ گیا تھا۔ وہ کم از کم دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس لڑکی پر اعتبار کرنا چاہتا تھا، مگر 2 دفعہ کی اس کی فرار کی کوشش نے اسے اعتبار کی دھجیاں بکھیر دی تھی۔ وہ اسے بے تحاشا چاہنے لگا تھا، لیکن وہ اس کی بیٹی کو اور اس کو اپنا عادی بنا کر تڑپانا چاہتی تھی۔ اس کے سامنے کھڑی لڑکی مظلوم ہونے کے ساتھ ساتھ شفاق بھی تھی۔ وہ سبرینا کی جدائی برداشت کر گیا تھا، پر واقف تھا اس لڑکی کی جدائی ناقابل برداشت ہوگی۔ وہ اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو کھونے کا تصور بھی اپنے دماغ میں نہیں لانا چاہتا تھا، جس کا اسیر وہ پہلی نظر میں ہوا تھا۔ البتہ اقرار سے انکاری تھا۔ ٹھیک ہے، زرمش کی آواز پر وہ ہوش میں لوٹا اور زرمش کے چہرے سے نظر ہٹائی۔ پھر رو کیوں رہی ہو؟ اس بار سختی سے پوچھا کہ وہ لڑکی اس کی نرمی کا فائدہ اٹھا کر پھر بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ آپ کو کوئی کام ہے؟ وہ زاویار کے سوال کو نظر انداز کر گئی۔ زاویار نے لب بھیجے اسے دیکھا۔ میں فریش ہونے جا رہا ہوں، میرے کپڑے نکالو اور میٹ سے کہہ کر بلیک کافی بنواؤ۔ بے تاثر لہجے میں حکم دیتے وہ واش روم میں بند ہو گیا۔ زرمش نے دروازے پر دستک دی تو ایک ملازمہ اندر آئی۔ زرمش نے اسے کافی کا کہا اور خود ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ زین، وہ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ وہ یونیورسٹی سے کلب گیا تھا اور اب رات 8 بجے واپس لوٹ رہا تھا۔ ارادہ سیدھا کمرے میں جانے کا تھا، پر اندازہ نہیں تھا سب یہی موجود ہوں گے۔ السلام علیکم۔ ڈھیلے قدموں سے چلتا وہ اس طرف آیا۔ شکر یہاں وہ چھوٹی سی لڑکی نہیں تھی جس سے وہ سب سے زیادہ خار کھاتا تھا۔ وعلیکم السلام۔ آج کل گھر میں کم ٹکتے ہو برخوردار؟ زین کے بابا موبائل ٹیبل پر رکھتے مکمل زین کی طرف متوجہ ہوئے۔ ایسی بات نہیں ہے ڈیڈ، دراصل ابھی وہ بولتا تھا ان کے قریب ہی آیا تھا جب اپنے ماں کو 3 سیٹر صوفے پر ایک کونے پر بیٹھے دیکھا اور سحر ان کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی اور اس کے پیٹ پر ایک عدد خرگوش نیم دراز تھا۔ وہ بڑی فرصت میں جس کے لاڈ اٹھانے میں مصروف تھی۔ وہ سحر کو ماتھے پر بل ڈالے دیکھنے لگا، جسے محفل میں بیٹھنے کے آداب بھی معلوم نہیں تھے۔ اس وقت کچن میں خانسامہ بھی موجود تھا اور اس کے یوں لاؤنج میں شطر بے مہر لم لیٹ ہونے سے زین کی رگوں میں اس کے خون ابال کھانے لگا تھا۔ زین، اپنے باپ کی تنبیہ کرتی آواز کانوں میں پڑی تو وہ سر جھٹکتے اس کے سامنے بیٹھ گیا، لیکن پھر بھی بیٹھتے سے پہلے خانسامہ کو خونخوار تاثرات کے ساتھ کچن تک محدود رہنے کا اشارہ کرنا نہیں بھولا تھا۔ بس ایسے ہی دوستوں کے ساتھ باہر گھوم رہا تھا۔ لاپرواہی سے کہتا وہ صوفے کی پشت سے سر ٹکا گیا۔ گھر میں ٹکنے کی عادت بھی ڈال لو، اب شادی شدہ ہو تم، بیوی کے ہے تمہاری ایک عادت۔ زین کی لاپرواہی انہیں ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ جب ہی تنبیہ کی، ریئلی؟ میں سمجھا مجھے ایک یتیم بچی پالنے کے لیے گود دی گئی ہے جسے محفل میں بیٹھنے کے آداب بھی نہیں معلوم۔ ایک تیکھی نظر سحر پر ڈالی جو ناپسندیدہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی، لیکن وہ اس کی بات پر تمیز کا مظاہرہ کرتی اٹھ کر ضرور بیٹھ گئی تھی کہ اس جلاد کی نگاہیں اسے ہمیشہ خائف کرتی تھی۔ بچی ہے، ابھی وہ سیکھ جائے گی سب کچھ، عابدہ بیگم نے جتایا۔ ہاں وہی تو کہہ رہا ہوں، بیوی نہیں بچی ہے، منہ بنا کر کہتا وہ وہاں سے اٹھنے لگا تھا کہ اپنی ماں کی سخت آواز پر رکا۔ تم آئندہ سحر کو نہیں ڈانٹو گے زین، اور نہ تم اسے کمرے میں بند رہنے کا حکم دو گے۔ ان کی سخت آواز پر یہاں زین کو جھٹکا لگا۔ یعنی وہ لڑکی ساری شکایتیں اس کے ماں باپ کو بتا چکی تھی، اس نے آپ کو میری شکایت لگائی ہے؟ اب کہ وہ غصے سے بولا تو سحر ایک دم گڑبڑا گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا اس کی اتنی پیار ساسو ماں یوں اسے پھنسوا دے گی۔ اس نے شکایت کی ہے یا نہیں؟ اگر آئندہ تم نے کوئی بھی فضول بات یا زبردستی کا روب جھاڑا تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی زین، عابدہ بیگم نے سنجیدگی سے کہا۔ البتہ زین کی چپتی نظریں سحر پر تھی۔ یہ سوچ زین پریشان کر رہی تھی کہ کہیں اپنی احمقانہ سوچ کے موقف اس نے کچھ الٹا سیدھا نہ کہہ دیا ہو جس سے خواہ مخواہ اسے شرمندگی اٹھانی پڑی۔
یہ کون سی سیدھی ہے مام؟ رات کہہ کر گیا تھا میرے آنے تک کمرے سے نہیں نکلنا، پر جب واپس آیا تو یہ محترمہ ایسے غائب ہوئی کہ صبح تک دکھی ہی نہیں۔ پوچھیں اسے رات بھر کہاں تھی؟ زین کا لہجہ تیز ہوا تھا۔ وہ کہاں تھی ہمیں معلوم ہے زین، لیکن تمہیں کم از کم اس کی عمر کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اس کی عمر ہی کیا ہے کہ وہ ابھی بڑی بڑی ذمہ داریاں سنبھالے، اپنے شوہر کو سنبھالے۔ تھوڑا سپیس دو اسے تاکہ وہ اس رشتے کو سمجھے۔ کہاں تمہیں قبول نہیں تھا اور اب چند دنوں میں مبہم الفاظ میں کہتے اسے بابا بہت کچھ جتا گئے۔ زین کے دل کیا وہ اس لڑکی کا سر پھوڑ دے؟ یقیناً وہ ان کے درمیان گزرے کچھ نازک لمحات کو مرچ مسالہ لگا کر کوئی فضول بکواس کر چکی تھی۔ کس قدر شرمندگی کا سامنا اسے ہوا تھا کہ چہرہ سرخ پڑنے لگا تھا۔ اور سحر پورا دن گھر میں رہتی ہے، میں اسے ڈرائیور کے ساتھ نہیں بھیج سکتا۔ کہیں تمہیں آوارہ گردی کرنی ہے تو اسے بھی باہر لے کر جایا کرو، اس کے ساتھ گھوما پھرا کرو۔ اپنے باپ کی بات سنتے زین نے جتاتی آئیبرو چکاتی جیسے پوچھ رہا ہو، بھول گئے کیا ڈیڈ کہ صرف معاہدہ ہے 6 ماہ کا؟ لیکن مقابل بھی اس کا باپ تھا۔ انہوں نے بھی آئیبرو چکائی جیسے جواب دیا ہو کہ بچی کے قریب جاتے ہوئے یاد نہیں آیا کہ یہ معاہدہ ہے۔ وہ ایک بار پھر خواہ شرمندہ ہوا۔ ابھی وہ ان کی گھمانے لے جانے کی بات کا لفظی انکار کرتا اس سے پہلے کہ سحر بول پڑی، نہیں بابا مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا۔ اس کی انکار پر سب نے اس کی جانب دیکھا۔ زین کو اندازہ ہوا یہ چوہیاں اس کے ماں باپ کے سامنے شیر ہو جاتی ہیں۔ کیوں بیٹا؟ عابدہ بیگم نے پچکارتے پوچھا۔ مجھے یہ پسند نہیں۔ اس نے چھوٹی سی ناک چڑھاتے زین کی طرف دیکھتے منہ پھیرا تو زین کا دل کیا اسے ایک خوبصورت پہاڑ کی چوٹی پر لے جائے اور پھر بہت محبت سے اسے نیچے دھکا دے دے۔ کیوں بیٹا ایسے نہیں کرتے؟ اپنے شوہر کو ایسے نہیں بولتے، عابدہ بیگم نے نرمی سے سمجھایا، جب اچانک زین کی آنکھیں چمکی۔ اب اس چوہیا کو شیر کی کچار میں پھنسنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ موم میں ابھی واپس باہر گھومنے جا رہا ہوں، سحر کو ساتھ لے جاتا ہوں، کھانا بھی باہر کھلا دوں گا۔ زین کی اس دھماکے دار پیشکش پر صرف سحر نے حیرت و صدمے سے پھٹی آنکھوں سے اس جن کو دیکھا تھا، ورنہ اس کے ماں باپ صرف اسے گھور رہے تھے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب لے جا رہا ہوں تب بھی مسئلہ ہے، زین نے جھنجھلاتے کہا۔ ٹھیک ہے، سحر تو ویسے بھی مناسب حلیے میں ہے، تم لے جاؤ اسے۔ زین کے بابا نے کچھ سوچتے بیوی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، جانتے تھے وہ کچھ دیر پہلے کوئی بحث کے بغیر سحر کو نہیں بھیجیں گی۔ جبکہ ان کی بات پر زین نے پہلی بار اس کے حلیے کا تفصیلی جائزہ لیا۔ کندھے پر ایک طرف سلکی بالوں کی چٹیاں، ماتھے پر ہلکے کٹے ہوئے بال اور سفید رنگ پر ہلکی آسمانی رنگ کا شارٹ شرٹ اور کیپری، ہم رنگ جالی دار دوپٹہ دوسرے صوفے پر پڑا تھا۔ وہ سڑتا پیر ایک چھوٹی سی آفت تھی۔ مجھے نہیں جانا، سحر نے ایک بار پھر آواز بلند کی۔ سحر اپنے بابا کی بات نہیں مانے گی؟ زین کے بابا کے پوچھنے پر وہ بے بسی سے نظریں جھکا گئی۔ پھر میں اسے بھی ساتھ لے کر جاؤں گی۔ اپنا خرگوش بلند کر کے اس نے معصومیت سے کہا تو زین کے علاوہ سب مسکرانے لگے۔ دوپٹہ صحیح سے اوڑھو، سنجیدگی سے کہتا وہ باہر نکلا تو ناچار اس کے پیچھے سحر بھی مرے قدموں سے باہر نکل گئی۔ دل خوف سے دھڑکنے لگا کہ اب تو زین کو پتہ چل گیا تھا اس نے چغلی لگائی، اور وہ اس بات پر بھی چھپ رہی تھی کہ کل منع کرنے کے باوجود وہ کمرے سے نکل گئی تھی، اور اب اس کا زین سے سامنا ہوا تھا۔ زین کے دروازہ کھولنے پر وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کچھ لمحے بعد گاڑی گیٹ سے باہر نکل گئی۔ رات 11 بجے وہ کمرے میں داخل ہوا تو پہلی نظر بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی ایلف پر پڑی، جس کی آدھی ٹانگیں بیڈ سے نیچے تھی۔ درمیانی ٹیبل پر کھانے کی ٹرے ویسی کی ویسی سجی ہوئی رکھی تھی۔ آرزک نے جان بوجھ کر دروازہ زور سے بند کیا تو ایلف کے وجود میں جنبش ہوئی۔ وہ پل بھر کو خود میں سمٹی اور چہرہ مزید تکیے میں گھسا گئی۔ واو، چکن کرسپی فرائیڈ لیگ پیس۔ کھانے کی ٹرے کو اٹھاتا وہ لذت بھری آواز میں بولتا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اوہ، بہت جوسی، ٹینڈر اور ٹیمپٹنگ لگ رہا ہے۔ اگر کوئی کھانا چاہے تو ابھی بھی وقت ہے، کھا سکتا ہے، نہیں تو 2 بوٹی چکن لیگ پیس کی قیمت تم کیا جانو رمیش؟ ایلف کے کان کے قریب جھکتا وہ نرمی سے سرگوشی نما بولا تو ایلف جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ بھوک اسے خود بھی شدید تھی، صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، مگر اس کا بے مہر ستم گر آدمی کا
پل میں تولا پل میں ماشا والا رویہ اسے سوئیوں کی طرح چبھ رہا تھا۔ مجھ سے بات مت کرو، وہ چیخ کر بولی۔ صبح تک تو جو آتش فشاں بنا بھڑکنے کو ہر وقت تیار رہتا تھا، اب اس کے لیے بالکل موم ہو رہا تھا۔ اچھا، 2 کی جگہ 3 لیگ پیس لے لو، پھر کھانا کھا لو۔ ایلف کی نقل اتارتا وہ مسکرایا تو ایلف کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ تو تم میری نقل اتار رہے ہو؟ پانی کا بھرا گلاس اٹھا کر عارضی کے منہ پر پھینکتی وہ چیخی تو عارضی ہڑبڑا کر کھڑا ہو گیا تھا اور سنجیدگی سے ایلف کو گھورنے لگا۔ یہ آج کے دن کا دوسرا حملہ تھا جو وہ اس پر اور اس کی انا پر کر گئی تھی، مگر وہ برداشت کر گیا تھا سامنے کھڑے اس وجود کی خاطر جو محبت بن کر اس کی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ تم اتنی میسنی کیسے ہو گئی ایلف؟ اچھی خاصی معصوم سی لڑکی تھی، بیوی بننے کے بعد تو تم بہت چنڈال ہو گئی ہو۔ اپنے غصے کو دباتا وہ تپانے والے انداز میں بولا اور جھٹکے سے اپنی گیلی ٹی شرٹ اتارتے ایلف کے منہ پر پھینکی، جسے ایلف نے خود سے دور چھٹک دیا تھا۔ تو تمہیں کتے کھا جائیں گے؟ چڑھ کر اسے ہمیشہ والی بددعا دہرائی تھی۔ نہیں پلیز تم مجھے مت کھانا، عارضک نے معنی خیزی سے ہنستے ہوئے اسی کے انداز میں جواب دیا اور لب دانتوں تلے دبا گیا۔ ایلف جو اس کے نقل اتارنے پر تپی تھی، اس کے جواب پر غور کرتے ہی تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ تو تم نے مجھے کتا کہا؟ وہ بیڈ پر کھڑی ہوتی عارضی کے مقابل آئی۔ نہیں، تم تو فیمیل ہو، تو تم کتا کیسے ہو سکتی ہو؟ اس نے مستقل عشق کے سرخ چہرے کو محفوظ نظروں سے گھورا۔ میں ابھی اس نے بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ عارضک نے اس کے منہ پہ فرائیڈ چکن لیگ پیس دبا دیا۔ ایلف آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی، زبان میں ذائقہ گھلنے لگا، دل کہنے لگا دھتکار دے اس کے کھانے کو، پر دماغ نے اکسایا کہ منہ میں ہی دبا لے۔ وہ اسی کشمکش میں تھی جبکہ اس کی سوچ پڑتے ہوئے عارضک نے بمشکل کہا ضبط کیا، مجھے نہیں کھانا۔ افسردگی سے کہتی وہ رخ پھیر کے بیٹھی تو عارضک کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ اس کے پیچھے بہت قریب بیٹھتے جیب سے موبائل نکال کر ایک وائس نوٹ آن کیا۔ کمرے میں عبد الرحمن کی آواز گونجی تھی۔ السلام علیکم مام، مجھے یقین ہے آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ ہم سب بھی ٹھیک ہے، میں سب بہن بھائیوں کا خیال رکھ رہا ہوں اور سب کو وقت پر سلاتا ہوں۔ ڈیڈ کہہ رہے تھے کہ آپ کسی وجہ سے ناراض ہے اور کھانا نہیں کھا رہی، پلیز مام کھانا کھا لیں۔ عبد الرحمن کی آواز پر وہ واپس پلٹی، آنکھوں میں نمی تھی۔ ایک نظر کھانے کی پلیٹ کو دیکھتے ایلف نے ایک لیگ پیس اٹھا لیا۔ عارضک نے مسکراتے ہوئے فون سائڈ پر رکھا اور ایلف کو دیکھنے لگا۔ میں تمہارے بولنے پر نہیں، عبد الرحمن کے بولنے پر کھا رہی ہوں۔ چھوٹی سی ناک چڑھاتی وہ عارضک کو کیوٹ لگی، پھر اس نے بنا عارضک کی جانب دیکھے پلیٹ میں رکھے چاروں لیگ پیس کھا لیے تھے اور پھر پانی کے چند گھونٹ بھر کر ٹرے کھسکا دی اور کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد کمرے کی لائٹ بند ہوتی تو ایلف کی دھڑکنیں یکدم تیز ہو گئی۔ نہ جانے وہ کمرے میں تھا یا چلا گیا تھا، اس کا واپس بدلتا انداز ایلف کو پریشانی کی گھنٹی سنا رہا تھا۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی جب اچانک عارضک نے سائڈ لیمپ آن کیا اور جھٹکے سے ایلف کو کھینچ کر خود سے قریب کر لیا۔ چھوڑو، اگر کوشش بھی کی تو میں تمہیں مار دوں گی، اپنی پوری طاقت لگا کر مزاحمت کرتے پھڑپڑاتے وہ آخر میں تھک کر بولی، جبکہ عارضک اس کے گلنار چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ تھپڑ کیوں مارا تھا ایلف؟ اچانک کیا ہوا تھا؟ اب کہ عارضک نے سنجیدگی سے بولا تو ایلف ساکت ہوتی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ عارضک نے بہر اس کے چہرے پر خوف پھیلے دیکھا تھا۔ تمہارے رات والی زبردستی پر وہ ایک دم نظریں پھیر گئی تھی۔ وہ کوئی زبردستی نہیں، حق ہے میرا، خیر ناراض مجھے ہونا چاہیے، ہو تم رہی ہو۔ زور زبردستی مار دھاڑ کا رول مجھے پلے کرنا چاہیے اور تم کر رہی ہو۔ نرمی سے ایلف کے گال کو چھوتے وہ شکایتی لہجے میں بولا تو ایلف کو اس کے لمس سے گھبراہٹ ہونے لگی۔ اگر تم نے میرے ساتھ کچھ کرنا کا سوچا بھی تو وہ گھبرا کر کمزور آواز میں دھمکانے لگی۔ کچھ بھی نہیں کر رہا، سو جاؤ۔ ایلف کا سر اپنے سینے پر رکھتے اس نے نرمی سے کہا تو ایلف ایک بار پھر مزاحمت کرنے لگی۔ سو جاؤ ایلف، ورنہ میرا ارادہ بدل جائے گا۔ اس کے انداز میں دھمکی واضح تھی، نہ جانے کیوں ایلف مزاحمت تر کر کے سر اس کے سینے پر ٹکا گئی۔ اب
منظر کچھ یوں تھا کہ ایلف کے اوپر وجود عارضی کے سینے پر اور پیٹ پر تھا باقی بیڈ پر۔ وہ گھبرا کر عارضی کے سینے پر سر رکھ گئی تھی۔ عارضی نے نرمی سے اس کے بال سہلانے لگا۔ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ وہ ایک دم سسکی تھی۔ نہیں کرنا۔ نرمی سے اس کے بالوں کو سہلاتے وہ آنکھیں موندے مسکرایا۔ تمہیں کتا کاٹے گا؟ اب کہ اس کے لہجے میں غصے کی لچک تھی۔ عارضی بے اختیار ہنسا۔ ٹھیک ہے، مجھے کتا کاٹے گا، میں انجیکشن بھی لگوا لوں گا۔ وہ تائید کرنے لگا۔ تم ظالم ہو۔ وہ پھر بولی۔ ہاں بہت۔ وہ ہاں میں سر ہلا گیا۔ تم نے میرے ساتھ زبردستی کی محبت کے نام پر جھوٹ۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ اس کے سر میں نرمی سے سہلاتی عارضی کی انگلیاں اپنی جگہ سخت ہوئی تھی۔ زبردستی نہیں کی۔ اگر کوئی زیادتی ہوتی تو تمہارے وجود پر زخموں کے نشان ہوتے۔ تم اتنے اطمینان سے مجھے تھپڑ نہیں مارتی۔ میرے ہی سینے پر سر رکھ کر مجھے ہی بدوائیں دینے کی ہمت نہیں ہوتی تم میں۔ میری محبت جھوٹ نہیں ایلف، اسی لیے مجھے کوئی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں۔ سنجیدگی سے وہ اس کی بات کو قطعیت سے رد کر گیا تھا۔ کچھ دیر تک خاموشی رہی۔ عارضی کی آنکھ لگنے لگی تھی کہ پھر وہ بولی۔ تمہیں کتا کاٹے گا؟ اب کے لہجے نرم تھا۔ عارضی نے آنکھیں کھولتے اس کے سر کو دیکھا، پھر کمر سے پکڑ کر اسے اوپر کھینچا، یوں کہ ایلف کا چہرہ اس کے بالکل مقابل آ گیا۔ وہ بوکھلا کر گھبراتے عارضی کو دیکھنے لگی۔ تم نے میرے ساتھ محبت کا ناٹک کیا تھا؟ آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ عارضی نے اسے سنجیدگی سے گھورا۔ ارادہ تو ناٹک کرنے کا ہی تھا، پر تمہاری دو بوٹیوں کے ساتھ تم پر بھی دل آ گیا عارضی خانزادہ کا۔ اس کی آنکھوں کو نرمی سے چومتے وہ شرارت سے بولا۔ میں تم سے محبت نہیں کرتی۔ اس کی جسارت پر وہ ایک دم ہوش میں لوٹی اور اس کے اوپر سے اٹھنا چاہا۔ جب عارضی نے مکمل اسے اپنے اوپر کھینچ لیا کہ وہ مکمل عارضی کے اوپر لیٹی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، مت کرو محبت۔ میری محبت ہی ہم دونوں کے لیے کافی ہے، پر آئندہ ہاتھ مت اٹھانا ایلف۔ میرا دل تمہارے لیے بہت نرم اور صاف ہے۔ میں تمہارے ساتھ غصے میں بھی مس بیہیو نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اب خالی محبت نہیں، ہمارے درمیان میں یہ عزیز اور پاکیزہ رشتہ بھی ہے۔ مجھے تمہارے اتنے شدید رد عمل کی وجہ ابھی تک سمجھ نہیں آئی، لیکن تمہارا مارا گیا تھپڑ بہت مشکل سے میں نے ضبط کیا ہے۔ لازمی نہیں ہے ہر بار ضبط کر سکوں، تو آئندہ احتیاط کرنا۔ نخرے دکھانا، ناراض ہونے کا حق ہے تمہیں، پر حد سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایلف کے بال کان کے پیچھے کرتا وہ نرمی سے سمجھا رہا تھا، جبکہ ایلف واقعی اس کے آگے کچھ نہیں بول سکی تھی، کیونکہ تھپڑ مارنے کے بعد اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ واقعی غلط کر چکی تھی۔ اب سو جاؤ، ورنہ سچ میں پھر تم کہو گی میں نے زبردستی کی۔ اس نے ایلف کے گال پر شدت بھرے انداز میں لب رکھتے کہا تو ایلف فوراً اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی، گویا بچنے کو پناہ ڈھونڈی ہو۔ اس کی اس حرکت پر گہرا مسکراتے عارضی آنکھیں موند گیا تھا۔ اس بات کا اندازہ اسے آج ہوا تھا کہ محبت ہر چیز پر مرہم ہوتی۔ ایلف سے نکاح اور اس کے قرب نے اس کے برسوں سے جلتے دل پر ٹھنڈی برف کا کام کیا تھا۔ رات 1 بجے فون رنگ ہوا تو وہ چونک کر اٹھا۔ فون سائیڈ لینڈ کرتے سائیڈ لیمپ آن کیا اور فون کی اسکرین کو دیکھا۔ ماتھے پر ایک بل نمایاں ہوا۔ کمفرٹر سائیڈ کرتے وہ کھڑا ہوا اور سلیپرز پہنتے گیلری میں آ گیا۔ مسلسل رنگ ہوتے فون کو پک کرتے فون کان سے لگایا۔ تم یہ سب جان بوجھ کر کرتے ہو نا باران دل شیر؟ آخر آدھی رات کو کون سا کیڑا کاٹتا ہے تمہیں؟ اگر آدھی رات کو اتنی ہی میری یاد ستاتی ہے تو ایک کام کرو، میری دوسری بیوی بن کر میرے گھر آ جاؤ۔ زاویہ چڑھ کر اس پر چڑھ دوڑا تھا تو باران کہکہا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ میرا نکاح ہے ابھی، فوراً دلشیر مینشن پہنچو۔ آگے سے اس نے خود پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے کہا تو زاویہ خانزادہ کو 440 واٹ کا جھٹکا لگا۔ زیادہ چڑھ گئی ہے کیا؟ زاویہ نے تپتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس وقت زاویہ کو اس کا ایسا بیہودہ مذاق کرنا ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ میں ڈرنک نہیں کرتا زاویہ، یو نو می ویل، باران نے غصے سے کہا۔ بہت بکواس مذاق ہے، صبح بات کریں گے۔ زاویہ نے چڑھتے فون کاٹنا چاہا جب باران تیز لہجے میں بولا تھا۔ آدھے گھنٹے تک ویٹ کروں گا، اگر آ گئے تو ٹھیک، ورنہ مہربانی کر کے پھر دوبارہ اپنی شکل مت دکھانا مجھے۔ غصے سے کھولتا باران فون کاٹ گیا تھا۔ رات کے 1 بجے جانے اسے کون سے کتے کاٹتے ہیں۔
झुंझला कर कमरे में आकर साइड टेबल से अपना वॉलेट और गाड़ी की चाबियां उठाए मोबाइल जेब में डालते वो लैम्प बंद करने लगा कि इसकी नज़र दरमिश के चेहरे पर पड़ी। हल्की पीली रोशनी में इसका चेहरा बहुत रोशन था। वो कोई नाजुक अप्सरा थी, पर यूं की किसी खूबसूरत कहानी का किरदार जो भूल भटक कर इस जालिम दुनिया में आन पहुंची थी। बेड पर एक घुटना रखते वो जरमिश के करीब हुआ और बगौर इसके चेहरे को देखे गया। ये लड़की इतना सब करने के बाद भी इसे मासूम ही लगती थी। नरमी से इसके माथे पर अपने लब रखते वो पीछे हुआ, लेकिन तिश्नगी में मज़ीद इजाफा हो गया। कितनी मुश्किल से वो इसके वजूद से दामन बचाता था, ख़ुद को लापरवाह रखता था, पर वो खुद जानता था कि जरमिश इसके लिए इसकी मलकियत और इस पर हलाल होने के बावजूद कितनी बड़ी आजमाइश साबित हुई थी। आहिस्ता से जरमिश के चेहरे पर झुकते वो चंद लम्हे बाद पीछे हटा। वो इतनी नाजुक और एहसास थी कि नींद में भी इस पर तपिश से नरम मगर महकते जुनून भरे लम्स पर बुरी तरह से कसमसाते दाएं हाथ की हथेली से अपने गुदास सुर्ख लब सहलाने लगी। जावियर इसके वजूद पर कंफर्टर दुरुस्त करते साइड लाइम ऑफ करता कमरे से बाहर निकल गया। 20 मिनट की ड्राइविंग के बाद वो बारान के मेंशन पहुंचा तो चौकीदार ने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया। गाड़ी पार करते इसे अंदाज़ा हुआ कि इस मामले में किसी हद तक सच्चाई है कि एहान की गाड़ी भी पोर्च में ही खड़ी थी। गाड़ी से बाहर निकलते वो अंदर की जानिब बढ़ा तो लाउंज में ही इसे खाजी के साथ एहान और 2 लड़के बैठे नजर आए। वो अपने घर में फिर से आज थना रात के इस वक्त जिम में अपनी जान जोखम पे डाले हुए था। कसरती जिस्म पसीने से तरता, अब तो खुद अजियती की आदत सी हो चुकी थी। आसपास चांद की ठंडी चांदनी में वहशतनाक सी तन्हाई और खामोशी थी। आज दिन के ज़िया के कहे कुछ मखसूस जुमले बार बार इसके कानों में गूंज कर बाज़गश पैदा कर रहे थे। लाजिम नहीं तुम्हें भी रीम मिल जाएगी, पहले खुद मामले को बढ़ाना और फिर इसको सुधारने में पहले खुद मामले को बिगाड़ना और फिर इसको सुधारने में जी जान लगा देना। हर बार मामलात नहीं सुधरते एहान दिलशेर, और तुम अच्छे से जानते हो वो लड़की बहुत शरीफ और मासूम है। जितनी इस औरत ज़ात से नफ़रत थी, जितनी इसे घिन और कराहियत महसूस होती थी, ऐसे कैसे हो सकता था कि वो किसी को अपनी ज़िंदगी में इतनी आसानी से कबूल कर लेगा। ये बात मर कर भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा कि मुझे इससे मोहब्बत नहीं है, बिल्कुल नहीं। भला एहान दिलशेर भी किसी लड़की से मोहब्बत कर सकता है? ऐसा तो मुमकिन नहीं। वो अपने जहन में खुद से बार बार ये बात दोहरा रहा था कि दफातन इस तन्हाई और खामोशी के सीने को चीर कर फ़ोन की रिंग चारों समेत गूंजी। अहान ने फ़ोन उठाकर देखा तो कल बारान दिलशेर की थी, जिसे देख इसके माथे पर बल पड़े, इसीलिए कॉल को नज़रअंदाज कर गया। मगर 3 बार फिर 4 फ़ोन मुसलसिल बज रहा था। आखिर सामने वाले ने कॉल कट करके इसे ज़रूरी मैसेज भेजा था। एहान ने भी अब माथे पर बल डालकर आखिर फ़ोन उठाकर मैसेज पढ़ा तो चौंका था। अगर इतनी इमरजेंसी ना होती तो तुम्हें तंग नहीं करता, ज़रूरी बात है, कॉल अटेंड करो। बारान दिलशेर का मैसेज था। एहान ने गहरी सांस भरते कॉल मिलाकर फ़ोन को कान से लगाया। फ़ोन पहले बेल पर ही रिसीव कर लिया गया था। कहिए क्या कहना है आपको? एहान का अंदाज लिए दिए वाला था। बारान दिलशेर ने ठंडी आ भरी। मैं शादी कर रहा हूँ, मतलब आज अभी इसी वक्त निकाह कर रहा हूँ। चाहता हूँ तुम लाजमी इधर मेरे पास मौजूद रहो, मुझे ज़रूरत है तुम्हारी। ये कहते हुए बारान दिलशेर का लहजा मध्यम और फीका पड़ गया था कि सामने से वो ये ना कह दे कि जब मुझे आपकी ज़रूरत थी आप नहीं थे, तो आज मुझसे क्यों तवक्को कर रहे हैं कि आपको ज़रूरत होगी तो मैं आऊँगा। लेकिन फिर एक अजीब बात हुई। आ रहा हूँ मैं, एहान ने बेतासुर लहजे में कहा। यह सुनकर बारान की आंखों में चमक सी आ गई। इसने फ़ोन रख दिया। इधर आन को इस बात ने जहाँ हैरत समंदर में गौतज़न किया था, वहाँ खुशगवारियत तरीन हैरत में भी मुब्तला किया था। बड़े भाई से लाख इख्तलाफ, बेहिसी और नाराज़गी सही, मगर इस खबर ने इसे अंदर से बहुत ज़्यादा खुश और पुरसकून कर दिया था। आखिर को वो ना सही मगर इसका भाई तो आबाद हो रहा था। मेरी भाभी कौन होगी? इसे तजस्सुस हुआ। इस अनदेखे वजूद से अजीब तरह की मोहब्बत और अक़ीदत सी होने लगी। इसका दिल किया अभी उड़कर दिलशेर मेंशन पहुंच जाए। इसने फिर इंतज़ार नहीं किया और फ़ौरन गाड़ी लेकर दिलशेर मेंशन के लिए निकला था।
तुम्हारा भाई साइको है यार। लाउंज में दाखिल होते जावियर एहान के बराबर बैठते बेजारी से बोला। सफाक और सेल्फिश भी, बारान ने अगरचे धीमी से कहा था, पर जावियर सुन चुका था। एहान के जुमले इसे बिल्कुल पसंद नहीं आए थे। जावियर के मुंह के जाविये बिगड़े, मगर यहाँ पर वाक़ई से थी वो तो बेकरार से आज बस एक वजूद का इंतज़ार कर रहा था जो इनके ख़ानदान का एक खूबसूरत हिस्सा बनने जा रही थी। ये जाने बगैर कि अगर वो औरतें से नफ़रत करता है तो भाभी भी तो एक औरत ही होगी। अस्सलाम वालेकुम। बारान की आवाज़ पर सब खड़े हुए थे, जबकि आहन की नज़र अपनी नरी सहमी होने वाली भाभी पर थी। कुछ ऐसा ही जावियर के साथ भी हुआ था, लेकिन जावियर का वजूद बारान के पहलू में इस लड़की को देखकर पत्थर हो गया था। इस लड़की को देखकर जावियर पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे। ऑटो ने फ़क्त एक जंबिश की थी। जरमिश, हाँ, सामने खड़ी लड़की जरमिश ही तो थी, मगर जरमिश कम से कम इस तरह डरते हुए सरेआम कांपा नहीं करती थी। पर जरमिश तो घर पर वो उलझ गया था, हैरान था। भाभी वो कोई मासूम सा फरिश्ता थी, कोई भोली भाली गुड़िया सी मूरत जो एहान को बेहद अच्छी लगी थी। एहान ने मुस्कुराकर घबराई हुई इनारा को पुकारा था। बारान से इख्तलाफ अपनी जगह पर, वो लड़की बारान से चिढ़ने वाली थी तो इसे मोहब्बत और अक़ीदत क्यों ना होती। यूँ भी वो डरती सहमी सी इसे बहुत अच्छी ही लगी थी। इनारा ने इसके पुकारने पर नज़र उठाई थी। ये मेरा छोटा भाई है एहान, बारान ने तारुफ करवाया। इतना बड़ा इनारा के मुंह से बेख्तियार निकला तो एहान और बारान दोनों हंसे। खाली कद बड़ा है, उम्र में मुझसे बहुत छोटा है। बारान ने आगे झुकते एहान को माथा चूमते इसे गले लगाया तो एहान की मुस्कुराहट फ़ौरन गायब हो गई। वो लब भींचकर पीछे हटा तो बारान ने मुस्कुराती नज़रों से जावियर को देखा, जो अब तक यकटुक इनारा को देख रहा था, और इनारा इसके इस तरह देखने से घबरा रही थी। मेरी बीवी है, तेरी नहीं, नज़रें हटा ले कमीने। जावियर के बगल गिर होते इसने शरारत से कहा तो जावियर ने नासमझी से इसे घुरा। ये सब क्या है बारान? जावियर ने संजीदगी से पूछा। एक शक्ल के दो लोग, शायद ट्विंस। सोचा जब हर चीज़ हम दोनों सेम रखते हैं तो शादी भी सेम शक्लों से कर लेते हैं। एक आंख दबाते इसने जावियर से इनारा का तारुफ करवाया। अब मुँह और आंखें बंद कर, जो सवाल पूछना हुआ बाद में पूछ लेना, निकाह होने दे मेरा। बारान ने इसे चिढ़ाते हुए कहा, लेकिन वो खामोशी से सोफे पर बैठ गया। काजी ने निकाह शुरू किया। बावज़ 1 करोड़ हक महर इनारा बारान के निकाह में आ गई। निकाह के बाद बारान ने सहमी इनारा को कमरे में भेज दिया था। एहान भी अपने कमरे में चला गया। काजी और बाकी 2 गवाह भी चले गए थे। अब लाउंज में सिर्फ बारान और जावियर रह गए। ये वही कोठे वाली लड़की है ना? जावियर ने पूछा। वो ज़्यादा देर तक तजस्सुस रह ही नहीं पाया था। कोठे वाली नहीं, कोठे पर फंसी एक पाकीज़ा लड़की। बारान ने इसके अल्फाज की तस्दीक की। जरमिश की तरह। इसके लफ्ज़ पाकीज़ा पर जावियर ने तंज करते बहुत कुछ जताया तो बारान गहरा मुस्कुराया। नहीं, ये बहुत मासूम है, बिल्कुल मेरी तरह। तेरी बीवी बिल्कुल तेरी तरह है। बारान ने सिगरेट सुलगाई, जबकि जावियर ने ज़ोर से कहका लगाया, तुम्हें कॉमेडियन होना चाहिए था बारान। खैर, ये बात काबिल तशवीश है कि दोनों एक ही शक्ल की और दोनों बानोबाई की क़ैद में थी। कौन है, किसकी औलादें हैं? यकीनन दरमियान में रिश्ता है। अगर है तो ये दोनों इससे बेखबर क्यों हैं? ये कैसी मिस्ट्री है आखिर? आज मुझे भाभी को देखकर वाकई बहुत बड़ा झटका लगा है। यूँ लगा जरमिश सामने आ गई हूँ। इन सब सवालों के जवाब बानोबाई के कोठे से ही मालूम हो सकते हैं। जावियर ने पुरसोच लहजे में कहा। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है, पर इन सब का जवाब देने के लिए बानोबाई जिंदा नहीं है। बारान ने पुरसोच लहजे में कहा तो जावियर कंधे उचकाते उठ खड़ा हुआ। चलो, ये मसला कल के लिए उठा रखते हैं। फ़िलहाल तो तुम और तुम्हारे कारनामे। रात 1 की जगह दिन के 1 बजे भी निकाह हो सकता था कमीने। खैर, मैं चलता हूँ। दुआ करता हूँ कि वो तुमसे और तुमसे इससे बावफा साबित हो और तुम्हारे रिश्ते में बरकत हो। दिल से दुआ देता जावियर बाहर निकल गया, जबकि बारान गहरी सांस भरते इनारा के कमरे में चला गया। बीवी इनारा, जो शीशे के सामने खड़ी खुद को रश भरी नज़रों से देख रही थी, अपनी पीछे बारान का अक्स देखती नज़रें झुका गई। खुश हो? बारान ने इसके चेहरे पर हया के रंग देखते महफूज होते पूछा। जवाबन इनारा ने असबात में सर हिलाया। जब बारान ने इसका रुख अपनी जानिब मोड़ा
تم میری دنیا میں اپنی مرضی سے آئی ہو انارا، واپسی کا راستہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ انارا کے نرم ہاتھوں کو تھامتے وہ نرمی سے بولا جب انارا نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ اور اگر آپ پیچھے ہٹ گئے تو؟ وہ اپنا خدشہ پوچھنے لگی۔ نہیں ہٹوں گا، پر اگر میری اصلیت جان کر تم پیچھے ہٹ گئی تو؟ باران نے کھوجتی نظروں سے اسے جانچنا چاہا۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک ہی خوبصورتی پائی ہے، وہ آپ ہیں اینجل پاری۔ پاگل تھوڑی ہوں جو اپنی خوبصورتی اجاڑوں گی۔ وہ ہنستے ہوئے چہرہ جھکا گئی۔ اچھا اب تنخواہ تو نہیں مانگوں گی نا؟ باران کے شرارت سے بولنے پر انارا نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ اب تو پاکٹ منی مطلب خرچہ فراں آپ ہی کامیابی دیتا ہے نا انہیں؟ وہ باران کو بتانے لگی تو باران نے مسکراہٹ ضبط کی اور کمر میں ہاتھ ڈال کر انارا کو خود سے قریب کیا تو پل بھر میں انارا کی مسکراہٹ سمٹی۔ وہ باران کے سینے پر ہاتھ رکھتے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اتنا کیوں گھبرا رہی ہو؟ انارا کو گھبراتا دیکھ کر وہ پریشان ہوتے ایک دم انارا سے دور ہوا۔ اپنی بے خودی پر شدید غصہ آیا۔ وہ ابھی اس چیز کی متحمل نہیں تھی۔ باران دلشیر اچھے سے جانتا تھا، اسی لیے فی الحال اسے محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ جبکہ باران کا یوں دور ہوتا دیکھ کر انارا کو مزید گھبراہٹ ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ باران کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ باران نے نرمی سے اس کا چہرہ سینے سے نکال کر بلند کیا اور اپنے سلگتے لب انارا کی پیشانی پر ثبت کر دیے تھے۔ میری اندھیری زندگی کی روشنی ہو تو؟ بہت عقیدت سے انارا کا چہرہ تھامتے وہ جذب سے بولا تو انارا کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کافی رات ہو گئی ہے، آرام کرو ورنہ طبیعت بگڑ جائے گی۔ ایک عقلی نظر انارا کے چہرے پر ڈالتے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ انارا اپنی جگہ پر کھڑی دروازے کو یک ٹک دیکھتی رہی۔ اپنے دونوں ہاتھوں سے خود کو ہی گلے لگاتے بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹ گئی۔ وہ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ رات بہت حسین تھی، ہر جگہ خیمے جل اٹھے تھے جس میں انارا کے خواب جگمگانے لگے تھے۔ وہ آنکھیں موند گئی اور ایک ذہن کے تشکیل کردار دنیا میں کھونے لگی جو باران اور اس کی زندگی کے گرد گھومتی تھی۔ اگلی صبح کافی پر رونق تھی۔ ایہان صبح جلدی اٹھا تھا۔ جمنگ کے بعد وہ کمرے میں جانے کا لگا تو باران سے پھر سے ٹکراؤ ہوا۔ باران اس سے بات کرنا چاہتا تھا پر ایہان نے رکنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ باران نے بھی فی الوقت اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ جب ایہان یونیورسٹی کے لیے تیار ہو کر پورچ میں آیا، اس سے پہلے وہ گاڑی میں بیٹھتا، پیچھے سے باران کی آواز سنائی دی۔ ریم اچھی لڑکی ہے، شریف بھی ہے۔ میں نے اس لڑکی کی اور اس کے باپ کی ساری معلومات نکلوائی ہیں، کہیں سے بھی کوئی بھی برائی نظر نہیں آئی سوائے کلاس ڈفرینس کے۔ باران اس وقت بلیک سینڈو اور ٹراؤزر میں تھا، ہاتھ میں انرجی ڈرنک کی بوتل تھی۔ میں نے آپ سے کہا تھا مجھ پر نظریں مت رکھیں اور میرے معاملات سے دور رہیں، بہت مشکل سے غصہ ضبط کرتے کہا۔ پسند کرتے ہو تو سیدھا نکاح کرو ایہان، یوں بزدلوں کی طرح لڑکیوں کے گھروں میں گھسنا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ باران کا کہنا تھا کہ ایہان کا پارا چڑھنے لگا۔ آپ نے اپنا نکاح کر لیا ہے نا، کافی ہے، ابھی اپنی زندگی میں خوش اور آباد رہیں اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، میری زندگی جینے دیں۔ اور اگر آپ کے پاس کچھ وقت ہے دوسروں کے لیے تو ایک لاوارث کو ملک سے باہر پھینک رکھا ہے، اسے دیکھ لیں کہ زندہ ہے یا مر گئی۔ بے شک آپ کا خون نہیں ہے، پر میں اور وہ ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ آہستگی مگر اپنے ہر لفظ پر زور دیتا وہ گاڑی میں بیٹھ گیا تھا، جبکہ باران کا چہرہ انتہائی حد تک سرخ ہو گیا۔ گہری سانس لیتے خود پر ضبط کیا۔ باران دلشیر جانتا تھا ایہان کا کافی دنوں سے ایل سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہوگا، تبھی وہ اتنا ہائپر ہو رہا تھا، مگر اسے حقیقت کہاں معلوم تھی۔ وہ سچائی سے بے خبر تھا جو صرف باران دلشیر جانتا تھا یا اس کے فرشتے۔ گاڑی دلشیر مینشن سے باہر نکلی۔ ایہان ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا، دماغ کی نسیں پھولنے لگی تھی جب یکدم گاڑی کو سڑک کے کنارے پر بریک لگائی۔ گہری سانس بھرتے اپنی آنکھوں میں اترتی نمی کو دیکھا۔ سب سچ کہتے تھے، ماں باپ کا ہونا زندگی کی ہر عمر میں ضروری ہوتا ہے۔ بڑے بھائی بہن تو اپنی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں، باران نے بھی تو یہی کیا تھا۔ وہ تو پہلے بھی انہیں وقت نہیں دیتا تھا اور اب تو اچانک شادی۔ اس نے کچھ دیر سوچتے جیب سے اپنا فون نکالا اور ریم کا نمبر ڈائل کیا۔ 2 دن پہلے ہی نعمان علی نے اس سے پیسے ایڈوانس لیے تھے تاکہ وہ ریم کو فون دلا سکے۔ اس کے پاس ریم کا نمبر سمارا کے ذریعے سے آیا تھا۔
फ़ोन पर रिंग जा रही थी। कुछ घंटे के बाद फ़ोन उठा लिया गया। हेलो। फ़ोन से मध्यम सी आवाज़ गूंजी। रीम नोमान अली। एहान ने सीट की पुश से टेक लगाते गहरी सांस लेते नाम पुकारा तो दूसरी जानिब सन्नाटा छा गया। सुन रही हो रीम? कुछ देर बाद एहान ने पुकारा। आपके पास मेरा नंबर कैसे आया? इसने झुंझलाते पूछा था। सवाल पर एहान मुस्कुराया। मैंने नाश्ता नहीं किया, मुझे पराठा खाना है, बना के यूं नहीं ले आओ अभी। वो इसके सवाल को सिरे से नज़रअंदाज कर गया था। मैं नहीं लाऊंगी, वो फ़ौरन बोली थी। तुम लाओगी? एहान ने मुस्कुराते अपनी बात पर जोर दिया था। मैं नहीं लाऊंगी, वो इस बार गुस्से से बोली। तुम लाओगी? वो इसे जिज कर रहा था। मैं नहीं लाऊंगी, अब के रीम की आवाज़ बुलंद हुई थी। तुम नहीं लाओगी, अब के एहान ने इसका जुमला दोहराया। मैंने कहा ना मैं लाऊंगी, रीम ने झुंझलाते इसकी बात की नफ़ी में कहा, मगर बात उल्टी पड़ गई थी तो एहान गहरा मुस्कुराया। ओके, मैं वेट करूँगा प्रिंसेस, कहते साथ ही एहान राब्ता मुंतक़े कर गया, जबकि रीम सख्ते की हालत में फ़ोन देखती रह गई। वो काफ़ी देर से सोने की कोशिश कर रही थी। करवटें बदल बदल कर जिस्म भी दुखने लगा था, मगर नींद आज आंखों से कोसों दूर थी। तभी वो दांत किचकिचाती उठी थी। अंदाज़ा ऐसा था जैसे इसके दांतों के नीचे बारान दिलशेर की गर्दन हो। आज पूरा दिन गुजर गया था। वो बेतहाशा बेकरारी से इसकी मुंतज़िर रही, मगर वो सुबह का घर से निकला अब तक नहीं लौटा था। इसने इसके इंतज़ार में आज डिनर भी काफ़ी लेट किया था, मगर इसने नहीं आना था ना आया। आखिर जब वो रात को अपने कमरे में लेटी हुई थी तो तकरीबन 11:30 बजे इसकी गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी थी। इसके आने के बाद 20 से 25 मिनट तक इसने मज़ीद बड़े सब्र से इसका जान के आज़ार बने शख्स का इंतज़ार किया था कि शायद वो आए और इसका हाल अहवाल पूछे, मगर वो फिर भी नहीं आया। ओह नो, कोई ऐसा भी करता है कि अपनी दुल्हन को अकेला छोड़कर चला जाए और मुड़कर इसका अता पता तक ना पूछे कि वो जिंदा भी है या मर गई। वो झुंझलाई थी। वो उठी और पैर पटकती कमरे से अपनी कुछ ज़रूरी चीज़ें समेटने लगी थी। चीज़ें उठाकर इत्मीनान से अपने कमरे से बाहर निकली। आज का दिन बहुत मसरूफ़ और थका देने वाला था। 2 से 3 मीटिंग इकट्ठी थी। वो घर वापस आया तो एक नाजुक जान का ख्याल सुरूर बनकर रगों में दौड़ने लगा। वो इससे दूर भाग रहा था कि जानता था अभी बारान के दिल वजा और रग रग में भरी वहशत इसे एक नई शुरुआत नहीं करने देगी। वैसे भी अभी इसकी नन्ही जान इतनी मुतहम्मिल नहीं थी कि बारान दिलशिर का सामना कर सकती। वो जावियर से फ़ोन पर अगले दिन की मीटिंग का शेड्यूल डिस्कस करके अब अपने कोट के बटन खोल रहा था कि कमरे के डोर पर मखसूस हल्की सी दस्तक हुई। नवारिद के बारे में सोचते बारान के लबों पर एक मसरूर सी मुस्कुराहट रेंगी थी। सुनो, वो बालकोनी में जाने लगी थी। जावियर कुछ देर पहले ऑफिस से लौटा था और वो अक्सर बालकोनी पे वक्त गुजारा करती थी, क्योंकि बाहर जाने की इजाज़त अब तक जावियर खानज़ादा ने इसे नहीं दी थी। मौसम भी कुछ अबर आलूद था, बिल्कुल इसके दिल की तरह। जी, वो ताबेदारी से पलटी थी। जावियर ने इसे बगौर देखा। इसका यूं नरमी से जी कहना जावियर के दिल की दुनिया हिला देता था। खुद पर ज़ब्त करना मुश्किल लगता था। अब भी वो हुसन की देवी सफ़ेद फ्रॉक, ट्राउज़र और दुपट्टे में नरम व गुदाज वजूद के साथ अपनी तमाम तर्रानाइयों और दिलकशी समेत आसमान से उतरी पाकीज़गी और नूर बिखरती इसके सामने थी। मगर इस जालिम लड़की से मोहब्बत और जवाबी नफ़रत मिलने पर वो इतनी बेबस महसूस करता था कि पूरा हक़ मलकियत होने के बावजूद इस कांच की गुड़िया को ज़रा सा छूने से भी गुरेज बरतते हुए था। तुम्हारी कोई बहन भी है क्या, जुड़वा? जावियर की बात पर इसका चेहरा बेतासुर था। जावियर बखौर देखता रहा, फिर जांचते में नाकाम रहा, मगर ये सच था वो इस सवाल पर अंदर तक हिल चुकी थी। नहीं है, वो मुख्तसर जवाब देती पलटने लगी जब जावियर ने फिर सवाल दागा। तुम्हारी वालिदा के बारे में तुम्हें कुछ पता है? कौन थी, कहाँ की और कहाँ गई? ये सवालात नहीं, इसके रूह पर कोड़े बरसे थे। या तमाम पिछले ज़ख्म उधेड़ने का कोई नया तरीक़ा था। वो जब से आंखें मीच गई। मेरी माँ का नाम शबाना है। बाबा चंद साल पहले मर गए थे। मुझे इन्हीं के बारे में पता है और कुछ नहीं जानती, सपाट मगर धीमे लहजे में कहती। साथ वो फ़ौरन बालकनी में चली गई, जबकि जावियर खानज़ादा
پرسوچ نظروں سے دروازے کو دیکھنے لگا، پھر اپنا سر جھٹکتے اٹھ کھڑا ہوا۔ موبائل اور کار کی کیز اٹھاتے وہ باران کو کال ملائی تھی۔ نہ جانے کیوں پر اب وہ زرمش کے متعلق ہر چیز جاننا چاہتا تھا، اسے پوری طرح جان کر اس کی ذات کو، اس سے جڑے ہر راز کو تسخیر کرنا چاہتا تھا۔ وہ روم سے باہر نکلا تو دروازہ بند ہونے کی آواز پر زرمش نے آنکھیں مودی تھی۔ وہ بالکونی کی ریلنگ پر ہاتھ رکھے آسمان کو دیکھ رہی تھی، جس پر سیاہ بادل پھیلے تھے اور برستے کو تیار تھے۔ اپنے سفید فراک اپنے ہاتھوں سے چھوتے وہ مٹھی میں دبوچ گئی۔ ہاں، وہ جانتی تھی اس کی ایک بہن ہے۔ بچپن میں شبانہ اور اپنے باپ کی لڑائی کے درمیان ایک بار سنا تھا اس نے، پر جس طرح اسے اپنی ماں کی ذات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اسی طرح اپنی بہن کی ذات میں بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کی ماں وجیہہ کا کردار اس کے لیے ایک بدنما داغ تھا۔ وہ شرافت کی زندگی چھوڑ کر، اس کے باپ کو چھوڑ کر اپنی اسی اندھیر دنیا میں واپس لوٹ گئی تھی۔ کیا پتا اس کی بہن بھی اب تک وہ گالی نما پیشہ اختیار کر چکی ہو۔ یہ کس قدر اذیت کی بات تھی۔ کیا یہ داغ خبر تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا تھا؟ یہ منفی سوچیں اس کی جان کو روک لگا کر اسے اندر سے دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ اس کی ماں کا اچانک اس کے باپ کے گھر سے غائب ہو جانا شبانہ اور زریمان جیسی جانی مکار دشمنی کا کوئی بچھایا گیا جال بھی ہو سکتا تھا۔ اس کی ماں بے قصور بھی ہو سکتی تھی، اس کی ماں مجبور بھی ہو سکتی تھی، لیکن اب مصیبت اور پریشانی تو اس بات کی تھی کہ زاویار اس کے ماضی کو کھوج رہا تھا۔ وہ جان گیا کہ اس کی ماں طوائف تھی تو وہ اس کے ساتھ پھر اس کی نسل کو بھی گالی دینے والا تھا۔ پھر تو وہ اس پر خاندانی طوائف ہونے کا ٹیگ لگا دیتا، یہ یقین کر لیتا کہ وہ کوٹھے پر اپنی مرضی سے موجود تھی۔ اگر بات پہلے سی ہوتی تو زاویار خانزادہ اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے اسے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا، مگر اب تو معاملہ دل و روح سے جڑ چکا تھا۔ اس ظالم شخص کی کئی محبت نے یہ سوچ سوچ کر اس کے دل کا خون تک نچوڑ لیا تھا کہ اگر اسے حقیقت معلوم ہو گئی تو وہ اس کے بارے میں پھر سے بہت غلط سوچے گا۔ وہ گہری سوچ میں تھی، آنسو کا پھسل کر گال پر گرا اندازہ نہیں ہوا جب اچانک نظریں نیچے پورچ میں پڑی۔ وہاں اپنی گاڑی میں بیٹھتا زاویار محویت سے اسے ہی تک رہا تھا۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہو گئی۔ کچھ دیر بعد اسے گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ وہ واپس ریلنگ کے قریب آئی، نہ جانے کتنی دیر وہاں کھڑے ہوئی تھی جب اس کی نظر نیچے لان میں پڑی، جہاں محمل چپکے سے لان میں رکھے کانٹ جھانٹ کے فالتو پودوں اور شاخوں کے ڈھیر کے پیچھے چھپ رہی تھی، اور زرمش پر نظر پڑی تو وہ ہونٹوں پر انگلی رکھتے زرمش کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس کا اشارہ سمجھتے زرمش مسکراتے ہونٹوں پر انگلی رکھ گئی۔ اگلے ہی لمحے محمل نے وہیں کھڑے زور سے چیخ ماری تو ایک پل کو زرمش بھی دنگ رہ گئی۔ اب محمل کباڑ کے پیچھے اس طرح بیٹھی تھی گویا نیچے دب گئی ہو، اور زور زور سے چلانے لگی۔ اس کو جان بوجھ کر یہ حرکتیں کرتے دیکھ کر وہ وہیں پتھر بنی کھڑی تھی۔ جب گھر کے سارے ملازمین دوڑتے ہوئے محمل کی طرف گئے، وہ بھی اب محمل کے پاس جانے کے ارادے سے فوراً کمرے سے باہر نکلی، پر وہاں کسی ملازمہ کو نگرانی پر نہ پا کر قدم روک گئی تھی۔ یوں لگا قید سے آزادی ملی ہے۔ اس گھر میں اب اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ محمل بالکل ٹھیک تھی، وہ جانتی تھی، یقیناً وہ محمل کی شرارت سمجھ گئی تھی، پر یہ اس کے پاس بہترین موقع تھا۔ وہ نیچے جانے کا ارادہ ترک کرتی اوپر سیڑھیوں کی جانب قدم بڑھا گئی۔ ابھی دوسری سیڑھی پر ہی قدم رکھا تھا جب تیز بارش برسنے کی آواز پر پل بھر کو رکی۔ موسم تبدیل ہو رہا تھا، ہواؤں میں خنکی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ یہ سردی کی آمد کی بارش تھی۔ ہر خیال کو جھٹکتے وہ سیڑھیاں عبور کر گئی۔ جب چھت پر پہلا پاؤں لگا تو بارش کے ٹھنڈے یخ پانی نے ٹھٹھرنے پر مجبور کر دیا، پر وہ ڈھیٹ بنی آگے بڑھ گئی۔ چند لمحوں میں وہ سر تا پیر مکمل بھیگ چکی تھی۔ سفید لباس اور بال گیلے ہوتے جسم سے چپکنے لگے۔ وہ آنکھیں موندے تھی، منہ اوپر کیے کھڑی ہو گئی۔ بارش کی بوندوں کے ساتھ کچھ ہی پلوں میں گرم سیال بھی شامل ہو گیا۔ ناپاک وجود، بد کردار، اپنے بازوں کو چھوتے اچانک دماغ میں باز گشت شروع ہوئی تھی۔ پہلے کی عورتوں کا کہا گیا ایک ایک لفظ اچانک سے لبوں سے سسکی برآمد ہوئی۔ نہیں برداشت ہو رہا، اللہ جی مجھ پر رحم فرما۔ اگرچہ یہ میرے ہی گناہوں کی سزا ہے تو میں تیری رحمت سے مایوس نہیں، مجھے معاف کر دے، اور اگر یہ آزمائش ہے تو
تیری بندی بہت کمزور ہے تو اس آزمائش کو ختم کر دے۔ وہ زمین پر گرتی سسک گئی تھی، سر گھٹنوں پر جھکنے لگا، وہ ہچکیوں سے زور زور سے رونے لگی۔ اتنے دنوں سے جو پتھر کی مورت بنے خود کو بے جان گڑیا بنا لیا تھا، اب اچانک سارا غبار باہر نکلنے لگا۔ دل نے صدا لگائی کہ مزید مجھ میں اتنا غم رکھا تو بے جان ہو جائے گا۔ دل شدت غم سے پھٹنے لگا تھا، ٹھنڈے پانی کی بوندیں کمر پر گرنے لگی۔ مجھے ان غموں کے بوجھ، ان اذیتوں سے اور اس زندگی سے نجات دے دے، مجھے نجات دے دے۔ زاویار خانزادہ سے اس کی محبت کی قید سے وہ شدت سے دعا گو ہوئی تھی۔ کئی لمحے انہیں سسکیوں میں گزر گئے تو سردی کا احساس ہوا۔ اس کا جسم نیلا پڑتا اکڑ رہا تھا، نازک لب پوری طرح سے نیلے پڑ چکے تھے۔ جسم شاید اتنی شدید ٹھنڈ اور بارش برداشت نہیں کر پا رہا تھا، پر وہ ڈھیٹ بنی بیٹھی رہی۔ کیئر ٹیکر شمسا نے لمحے کی دیر لگائے بغیر زاویار معراج خانزادہ کو کال ملائی تھی۔ وہ جو آدھے راستے میں پہنچا تھا، محمل کی تکلیف کا سن کر ریش ڈرائیونگ کرتے گھر لوٹا تھا۔ گاڑی پورچ میں رکی تو وہ جھٹکے سے اپنے سر پر چھتری تانے نیچے اترا اور اندر محمل کے کمرے کی طرف بھاگا۔ اندر داخل ہونے پر سارا ملازمین محمل کے بیڈ کے پاس کھڑے نظر آئے تھے، جبکہ محمل خود بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تم سب کہاں مرے ہوئے تھے جب ایک بچی کا خیال نہیں رکھ سکے؟ زاویار بری طرح سے دہاڑا تو ساری ملازمین مزید اپنی نظریں جھکا گئے۔ نو ڈیڈ، ان کو مت ڈانٹے، آئی ایم فائن، وہ بم بنا کر کہتی کھڑی ہوئی اور زاویار کے مقابل آئی۔ محمل، یہ سب آپ نے جان بوجھ کر کیا ہے؟ اب کی بار زاویار نے اسے صحیح سلامت پا کر کچھ سختی سے پوچھا۔ یس، محمل نے نظر جھکاتے کہا اور پھر ناراض ہوتی بیڈ پر لیٹنے لگی۔ اور اس چھوٹی سی نانی اماں نے ایسا کیوں کیا؟ زاویار اچانک اپنی ٹون بدلتا اس کے پاس بیٹھا۔ اسی لیے کہ سب محمل کے پاس آ جائیں۔ نہ موم اب محمل سے پیار کرتی ہے، نہ محمل کے ڈیڈ۔ کوئی بھی محمل کی کیئر نہیں کرتا، کوئی محمل سے پیار نہیں کرتا، محمل نے روتے ہوئے کہا تو زاویار کو احساس ہوا یہ آنسو جو اس کی بیٹی کی آنکھوں سے گر رہے ہیں وہ اس کے لیے نہیں، زرمش کے لیے ہیں۔ جب اچانک ذہن میں دھماکہ سا ہوا، پلٹ کر دیکھا تو اب تک ملازمین سر جھکائے کھڑے تھے۔ اس میں زرمش کی نگرانی کرنے والی لڑکیاں بھی تھیں۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ وہ کھڑا ہوتا نہایت سختی سے بولا تو دونوں گھبرا گئی۔ محمل، میری جان، بابا کو پریشان مت کرو، پرامس کرتا ہوں مما کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، اب وہ آپ کو پہلے جیسا وقت دیں گی، اوکے؟ زاویار نے اس کا ماتھا اور منہ چومتا تو وہ مسکرا دی۔ اوکے، آپ کی ٹیوشن کا وقت ہو گیا ہے، آپ صبا کے ساتھ اسٹڈی میں جائیں، میں مما کو آپ کے پاس لاؤں گا۔ زاویار نے اسے تسلی دی۔ وہ مطمئن ہوتی صبا کا ہاتھ تھام کر اسٹڈی میں چلی گئی۔ وہ شمسا کی جانب گھوما تھا۔ آج اگر تم لوگوں کی لاپرواہی کی وجہ سے اس خراب موسم میں اس نے گھر سے قدم بھی باہر نکالا ہوگا تو میں تم دونوں کو شوٹ کر دوں گا۔ وہ دھاڑا، لیکن زاویار ان کا جواب سننے کو رکا نہیں تھا، بلکہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلتے اپنے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ اپنے کمرے میں قدم رکھتے اس کا دل ایک پل کو تھم سا گیا تھا، کیونکہ کمرہ خالی تھا۔ پھر ضبط سے مٹھی بھینچتے اس نے بالکونی، اسٹڈی، ڈریسنگ روم اور واش روم سب چیک کیا، وہ کہیں نہیں تھی۔ میں اس بار تمہیں جان سے مار دوں گا زرمش، بائی گاڈ، اس بار نہیں چھوڑوں گا۔ میرے رشتے کا تم نے مذاق بنا دیا ہے، اس بار تمہاری ٹانگیں ہی توڑ دوں گا۔ تیش اشتعال میں پاگل ہو وہ کمرے سے باہر نکلتے اس نے تمام گارڈز کو اندر بلایا، لیکن معلوم ہوا وہ لوگ دونوں طرف کے گیٹ سے ہی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہٹے تھے۔ پھر باقی ملازمین نے گھر کا کونا کونا چھان مارا اور کہیں نہیں تھی وہ، جب اچانک زاویار کے ذہن چھت پر گیا اور پھر تیز ہوتی بارش کی طرف۔ اس کا خیال تھا زرمش اوپر نہیں ہو سکتی کیونکہ اوپر شدید بارش تھی، لیکن جب وہ کہیں نہیں ملی تو زاویار کی آخری امید اور آخری جگہ چھت تھی جہاں اس کے ہونے کے امکانات تھے۔ بنا سوچے سمجھے وہ اوپر چھت کی سیڑھیاں چڑھنے لگا تھا۔ آخری سیڑھی پر اس کا دل مٹھی میں آیا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے بے جان گڑیا کی طرح بیٹھی تھی، ایک ہاتھ زمین کو چھو رہا تھا، چہرہ ہلکا آسمان کی طرف بلند تھا۔ زاویار خانزادہ کو لگا اس کا دل اسے اس حالت میں دیکھ کر پھٹ جائے گا، نہ جانے کیوں شدید غصے کے ساتھ شدید تکلیف کا احساس اسے تڑپانے لگا تھا۔
آخر وہ کیوں تھی اتنی ظالم، خود کے ساتھ اور پھر خود سے جڑے اس رشتے کے ساتھ؟ وہ اگلے ہی لمحے تیزی سے اس کی جانب بھاگا، لیکن جو ہی بیٹھا تو زرمش کو زمین پر لڑکتا ہوا پایا۔ طوائف، ایک اور لفظ جو زرمش کے کان میں گونجا اس کے دل کو نوچنے لگا تھا۔ تم جیسی جسم بیچنے والی لڑکی کی ہمت کیسے ہوئی اپنی گندی زبان سے میرا نام لینے کی؟ آج پرانے تمام زخموں سے بقیے ادھیڑ رہے تھے۔ جسم بیچنے والی، اس کے لیے یہ الفاظ ادا کرنے والا اس کا شوہر بن جائے گا اور اسی کے وجود پر حکومت کرے گا، اس نے کب سوچا تھا؟ وہ تو تصور میں بھی یہ گناہ نہیں کر سکتی کہ اس کی پارسائی کو پاش پاش کرنے والے اس کے کردار کی دھجیاں اڑانے والا شخص کو وہ قبول کر لیتی۔ نصیب نے ایک بار پھر چکما دیا تھا، ایک بار پھر زمین کی پستیوں میں اڈیل ڈالا۔ گلے میں پھندا سا لگا ہوا تھا، سانس بھی پھنس پھنس کر آ رہی تھی۔ جس شخص سے وہ انجانے میں محبت کرنے لگی تھی وہ وہی شخص تھا جو اس کی نفرت کی فہرست میں تیسرے نمبر پر تھا۔ اس کے حقارت میں ڈوبے الفاظ پھر سے اس کے کانوں میں گونجے۔ تم مجھ سے بھاگ رہی تھی، تمہیں کیا لگتا تم مجھ سے بھاگ جاؤ گی؟ ہرگز نہیں، تمہاری آخری سانس بھی میری قید میں نکلے گی۔ مجھ سے آزادی صرف موت کی صورت ممکن ہے۔ یہ جملے اسی ظالم کے تھے اور وہ واقعی اپنی قول کا پکا تھا، جبھی تو اس کے لاکھ بھاگنے کے باوجود اسے واپس اسی قید میں لا پٹکتا تھا، اور اب تو گھر کے اندر بھی اس پر زندگی اور جگہ اس قدر تنگ کر دی گئی تھی کہ وہ کمرے سے باہر قدم بھی نہیں نکال سکتی تھی۔ آج اس کھلی فضا میں آنے کا موقع بھی کس طرح ملا تھا، وہ کس طرح آئی تھی، یہ وہی جانتی تھی، اور اب شدت سے دعا گو تھی کہ یہ بارش کا زور اس کی جان نکال دے۔ زندگی مشکل ہوتی ہے وہ جانتی تھی، پر اذیت اس انتہا پر پہنچ سکتی ہے اسے اندازہ نہیں تھا۔ ہوش گم ہونے لگے تھے، سردی ہڈیوں میں سرایت کرنے لگی تھی اور دماغ میں گھومتی ہر سوچ، ہر چہرہ دھندلا پڑنے لگا تھا۔ قریب تھا کہ وہ مکمل ہوش سے بیگانہ ہوتی جب اپنی کمر پر ایک ناپسندیدہ ترین گرم لمس محسوس ہوا۔ نیلے پڑتے وجود سے اس نے بمشکل آنکھیں کھولی تو وہ چہرہ نظروں سے ٹکرایا جو وہ کبھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ بارش کی بوندیں اور اس کے چہرے کے درمیان وہ چٹان کی طرح حائل ہو گیا تھا کہ اس کا وجود ایک پھول کی مانند محسوس ہو رہا تھا۔ بہت غلط کیا ہے تم نے، بہت غلط، آئی سویر اس کی سزا تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ہوگی۔ زاویئر کے آخری جملے اس کے کانوں میں جو پڑے وہ یہی تھے۔ اس کے بعد اس کا وجود بالکل ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ ہے، آنکھیں کھولو، اس مضبوط توانا جسم والے بے مہر شفاف شخص گیر انسان نے غصے سے پاگل ہوتے حلق کے بل چلا کر کہا، لیکن وہ ویسے ہی بے سود اس کے بازو میں پڑی رہیں۔ جب بے اختیار اس نے نرمی سے اسے اٹھایا، قیمتی متاع کو کھو جانے کا خوف اس کی چال سے ظاہر تھا۔ تیزی سے سیڑھیاں اترتے اس نے پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ کھولا اور اسے کانچ کی گڑیا کی مانند بیڈ کے درمیان نرمی سے لٹایا۔ سر، میں کچھ مدد کر سکتی ہوں؟ شمسا نے گھبرا کر پوچھا، جو اس کے بیڈ روم کے دروازے پر استزادہ تھی، پر یہ سوال اسی کے لیے وہ بال جان ثابت ہوا۔ اپنی بکواس بند کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم سب سے میں بعد میں حساب لوں گا۔ ایک لڑکی کی نگرانی نہیں کر سکے؟ شمسا اس کے غصے سے ڈر کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ جبڑے اور آنکھیں بھیجتے خود پر ضبط کرتے اس نے دروازہ بند کیا اور فوراً کمرے کا ہیٹر آن کیا۔ اس کے قدم اب بیڈ پر پڑے بے ہوش وجود کی طرف اٹھے تھے۔ آج دوسری بار اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑے تھے۔ وہ بیڈ کے قریب اس کے پاس بیٹھا، وہ معصوم چہرہ اسی کی جانب تھا۔ چہرے پر بالوں کی سنہری لٹیں بکھرے کے چپکی ہوئی تھی۔ اپنی ایک انگلی سے اس نے اس کے بال پیچھے کیے تو بھیگا ہوا نرم ملائم سفید چہرہ جس میں نیلے رنگ کی آمیزش تھی۔ بے اختیار وہ اس کے چہرے پر جھکا اور پھر اس چٹان سے مضبوط اعصاب کے مالک کو لگا اسے اتنا سکون کبھی نہیں ملا۔ اس نے اتنا سکون کبھی اپنی پہلی محبت کے ساتھ بھی نہیں پایا تھا۔ وہ بظاہر اس لڑکی سے شدید نفرت کا دعوے دار تھا، پر اس کا دل کب نہیں تڑپا تھا اس کے لیے۔ روزانہ ہی تو وہ اس کے پہلو میں سوتی تھی اور وہ دل کو پتھر کر لیتا تھا، لیکن لاکھ نظر پھیرنے کے باوجود دل اس مومی وجود کے لیے ہمکنے لگا تھا۔ ہونٹ چہرے پر سفر کرنے لگے اور ہاتھ کی پکڑ خود بخود اس کی کمر پر مضبوط ہو گئی۔ مجھے جانے دے، خدا کے لیے،
बंद आंखों में इसकी भीगी आंखें का अक्स लहराया। वो एकदम करंट खाकर पीछे हटा, एक गहरी सांस लेकर अपने चेहरे पर हाथ फेरा। अगर तुम ये सोचती हो कि इस तरह तुम मुझसे दूर जा सकती हो तो तुम गलत हो, बिल्कुल गलत। अब तुम्हारे साथ जो थोड़ी बहुत रियायत मैंने रखी थी वो भी ख़त्म। एक बार तुम ठीक हो जाओ तो इस बार तुम्हें कहते कहते वल्लभ भींज गया। तुम हुसन में बेमिसाल हो। अगर तुमसे पहली मुलाकात बाहैसियत तवायफ ना होती तो शायद तुम मुझे और मैं तुम्हें इतनी आसानी से कबूल कर लेते। लेकिन अब तुम कबूल करना चाहो या ना चाहो, तुम्हारी ज़बान पर, तुम्हारे दिल व दिमाग पर, तुम्हारे वजूद पर, तुम्हारी रूह पर, हर जगह मुझे अपना नाम चाहिए। ज़ावियर इसके कान के करीब फंकारा। जरमिश के वजूद से दूर होते वो बेड से उतरा तो नज़र इसकी भीगी फ्रॉक पर पड़ी, जो गीली होने के बायस हीटर की गर्मी को इसके वजूद तक पहुंचने में नाकाम कर रही थी। चंद सानिये तक वो सोचता रहा कि क्या करे। आया इसके कपड़े तब्दील करने के लिए मुलाजमा को बुलाए या ये काम खुद सर अंजाम दे। लेकिन फिर एकदम ख्यालात का रुख पलटा। औरत की नज़रें आजकल कौन सी साफ थी। इसकी बीवी का सौदा करने वाली भी तो औरत ही थी। वो जिस कदर हसीन थी, वो क्यों किसी गैर औरत के सामने भी अपनी बीवी को अपने ही लिबास को बेहिजाब करता, जबकि शरीयत ने इसकी बीवी का सतर इस पर जायज़ रखा था। वो इसकी बीवी थी, वो इस पर हक़ रखता था। बीमारी में जिस तरह जरमिश इसकी हर तरह की खिदमत की जिम्मेदारी थी, इसी तरह वो भी अपनी बीवी की खिदमत का जिम्मेदार था। फैसला करते, नतीजे पर पहुंचते ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई थी। वो वार्डरोब खोलकर एक ढीला आरामदाह हल्का गुलाबी रंग का कुर्ता शलवार निकाल चुका था। जब जरमिश की वार्डरोब पर नज़र पड़ते इसके होठ गहरा मुस्कुराए थे। एक नज़र पलट कर जरमिश को देखा। ये नाजुक लड़की सर तपैर इसके मिजाज में ढल चुकी थी, सिवाय इसकी खामोशी के। ज़ावियर खानज़ादा को अब अंदाज़ा हुआ था कि इसे जरमिश की तेज़ तीखी ज़बान ही पसंद थी। ये खामोश खामोश सर झुकाने वाली फर्मा बरदार लड़की इसकी ज़िंदगी बेरंग कर रही थी। जरमिश की वार्डरोब में एक एक लिबास ज़ावियर खानज़ादा की पसंद का था। वो बेड तक वापस आया और सोचने लगा, लाइट ऑफ करते या ना करें। दिमाग ने कहा ऑफ कर दे, लेकिन फिर दिल ने एहतिजाज किया और साथ एक दलील भी दी कि अंधेरे में भला काम कैसे हो सकता। ज़ावियर की नज़रों में वो मंजर लहराया जब इसने जरमिश की बेहिजाब नाजुक खूबसूरत कमर देखी थी, लेकिन सिर्फ एक नज़र, जब वो इसकी महरम नहीं थी। अचानक दिल वापस इसी वजूद को देखने के लिए बेचैन वो बेकरार होते मचल उठा था, जबकि अब तो आंखों को भी शरई लाइसेंस मिल चुका था। अपने इन बेबाक ख्यालात पर खुद को टपटते इसने अपने आप को झिड़का और फिर दिल की दलील पर सर खम करते खुद को जताया कि अंधेरे में वो काम नहीं कर सकता। वो बेड पर बैठकर नरमी से जरमिश का लिबास तब्दील करने लगा। जब नज़र इसकी कमर पर ठहर सी गई, अचानक दिल ज़ोर से धड़कने लगा। धड़कन कानों में सुनाई दी तो दिल की दुनिया ज़ेरो ज़बर हो गई। ज़ावियर को लगा इसका दिल पसलियों से बाहर आ जाएगा। अपने हाथ से इसके पहलू को नरमी से छुआ। यूँ लगा जैसे किसी नरम व मुलायम मखमल को छू लिया हूँ। जब हाथ घुमाता कमर के किनारे पर पहुंचा तो उंगली की हसासियत तब्दील हो गई। लगा जैसे बदन पर कुछ खुरदरापन है। थोड़ा झुक कर देखा तो ज़ावियर खानज़ादा का सारा खुमार एक लम्हे में भाग से उड़ा। आंखें जैसे पत्थर हो गई थी। उंगलियों के नीचे एक जख्म था जो शुरू तो पहलू के आखिरी किनारे से हुआ था, पर ज़ावियर खानज़ादा इसका इख्तिताम नहीं देख पाया था। दिल एक बार फिर ज़ोर से धड़का। हाथ में हल्की लर्जिश हुई। नज़र जरमिश के बेहोश चेहरे पर डाली तो इस लड़की के लिए आज हमदर्दी, मोहब्बत, इज़्ज़त और एहतराम का एक नया जज्बा दिल में पैदा हुआ। सख्ती से लब भींचते इसने जरमिश का अपनी बाहों के सहारे उठाया, यूँ कि वो मुकम्मल ज़ावियर के हिसार में आ गई। इसका सर ज़ावियर के कंधे पर टिक गया था और दोनों के दिल साथ जुड़ गए। ज़ावियर ने इसे खिसकाते अपने बाजू पर लिया, जैसे किसी बच्चे को पेट सहलाते वक्त इसे अपनी हाथ पर लिया जाता है। इसकी कमर को झुक कर देखा तो अगले ही लम्हे सख्ती से आंखें मींच ली। जिस कमर को देखकर इसका दिल बेख्तियार धड़का था, वहाँ जा बजा सुर्ख उधेड़े हुए बे इंतहा जख्म थे। किसी कोड़े या
لوہے کی تار کے لمبے لمبے زخم جیسے ہر جگہ سے اس کی کھال پر چیرا لگایا گیا ہو، کہیں کہیں سرخ پپڑی جمی تھی تو کہیں کہیں ہلکی سفید جم رہی تھی۔ وہ حیران ہوا تھا کہ اتنے زخم لے کر وہ لڑکی کمر کے بل لیٹی کیسے تھی۔ زاویہ نے اسے اوندھا بیڈ پر لٹایا اور اس کے زخموں کو قریب سے دیکھتا انگلی کے پوروں سے چھونے لگا، آنکھیں سرخی پکڑنے لگی۔ گہرائی سے سوچا، وہ اس کے پاس کافی وقت سے تھی تو آخر اسے یہ زخم دے کون رہا تھا، یا یہ زخم پرانے تھے اور انہیں نئے سرے سے ہرا کیا جاتا تھا۔ زاویہ کا وجود زلزلوں کی زد میں آیا تھا، یہ سوچ کر کہ وہ خود اذیتی میں مبتلا کس قدر اذیت اور تکلیف میں تھی کہ اپنی ہی وجود کو تار تار کرتے کتنی عرصے سے اپنے زخم ہرے کرتی تھی۔ پہلی بار اسے اپنی ذات پر، اپنی لاپرواہی اور غفلت پر شدت سے افسوس ہوا تھا۔ دل خود کو لعنت ملامت کر رہا تھا کہ وہ کیسا شوہر تھا، کبھی اس کے زخم دیکھ ہی نہیں سکا، وہ کس قدر تکلیف میں تھی اور وہ کیا کرتا رہا۔ دل نے احتجاج بلند کیا اور روح تک تڑپایا کہ جھک جاتا، تھوڑا جھکا تھا تو پورا جھک جاتا، شاید اس سے اس لڑکی کے زخم کچھ کم ہو جاتے۔ آنکھوں میں آنسو جمع ہوتے زاویہ خانزادہ کو احساس بھی نہ ہوا وہ کب آنکھوں سے ٹپکتے زرمش کی کمر پر موجود زخم پر گرنے لگے۔ زاویہ نے خود سے اختیار کھوتے اس کے چہرے کو بے دریغ عقیدت بھرے انداز میں چوما تھا۔ وہ میں گاڑی مینشن سے باہر نکلتے ہی وہ پریشانی سے زبان کھولنے لگی تھی کہ زین کی دھمکی آمیز آواز پر سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ تو بتاؤ مکار لڑکی، میں تمہیں چلتی گاڑی سے نیچے پھینکوں یا گاڑی روک کر نیچے پھینکوں؟ گاڑی کی رفتار دھیمی کرتے وہ سخت لہجے میں بولا۔ گاڑی روک کر سحر کے منہ سے بے اختیار نکلا تو زین نے غصے سے اسے گھورا، پھر گاڑی سڑک کے ایک کنارے روک دی۔ میں تمہیں بچی سمجھتا تھا پر میں غلط تھا، تم تو اچھی خاصی فتنہ ہو۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے سحر وہ گاڑی سے اترنے کا اشارہ کیا، لیکن وہ باہر پھیلی سیاہی اور سنسان سڑک کو دیکھ کر فوراً دروازہ بند کر گئی۔ ایسی ہی بات کر لیتے ہیں، وہ باہر ٹیٹو کو ڈر لگے گا۔ اس نے اس جلاد کے سامنے مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ ٹیٹو کون؟ زین کچھ لمحوں کے لیے الجھا، لیکن پھر اس کے ہاتھ میں خرگوش کا بچہ دیکھ کر اسے سرد نظروں سے گھورنے لگا۔ اگر تم اپنی اور ٹیٹو کی سلامتی چاہتی ہو تو بتاؤ کیا کیا بکواس کی ہے تم نے مام ڈیڈ کے سامنے؟ اس نے کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ سحر پریشان ہوتی بار بار ماتھے پر آتے بالوں کو کان کے پیچھے کرنے لگی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں اب کہ اس نے مزید غصے سے کہا تو سحر نے مجرم کی طرح نظریں جھکا دیں۔ او معصومیت کی پٹاری، اگر میرے سامنے تم نے یہ ڈھونگ کرنے کی کوشش بھی کی تو میں تمہاری ٹیٹو کی ہڈیاں توڑ دوں گا، شرافت سے جواب دو۔ زین نے اس بازو سے تھامتے جھنجھلاتے کہا تو سحر آنکھوں میں نمی لیے زین کو دیکھنے لگی۔ زین کی گرفت اس پر نرم تھی کہ وہ دوبارہ اسے ہاتھ لگا کر اس بلا کو اپنے سر نہیں منڈ سکتا تھا۔ آل رائٹ، تم جواب مت دو، میں جب تک ٹیٹو کو زبا۔ ابھی زین نے اتنا ہی کہا تھا کہ وہ جھٹ سے گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی۔ اس سے پہلے زین کو سمجھتا اس نے واپس گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ چونکہ گاڑی گھر سے زیادہ دور نہیں آئی تھی تو یہ کوشش سحر کی کارآمد ہو سکتی تھی۔ اس میسنی کے آگے تو میں معصوم ہوں۔ گاڑی سے اترتا وہ شہر کی جانب بھاگا اور کچھ لمحے بعد اسے بازو سے کھینچتا واپس گاڑی تک لایا اور جھٹکے سے فرنٹ سیٹ پر دھکیل کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے جیب سے فون نکال کر ایک نمبر ڈائل کیا اور فون کان سے لگایا۔ ہیلو، ہاں طلحہ، میں کہہ رہا تھا فارم ہاؤس پر جو مگرمچھ ہے نا، ان کو کھانا مت کھلانا، میں ان کے لیے تازہ خرگوش لا رہا ہوں اور ساتھ ایک اور شے جسے کھا کر ان کی صحت پر اچھا اثر پڑے گا۔ طلحہ کو حکم دیتا وہ فوراً فون رکھ گیا، جبکہ سحر کے اعصاب سن پڑنے لگے۔ میں نے ماما کو کچھ نہیں کہا، وہ جھٹ سے بولی، لیکن زین نے نظر انداز کر دیا۔ میں نے بس ماما کو یہ بولا تھا کہ آپ مجھے ڈراتے ہیں، آپ اچھے نہیں ہیں۔ وہ اب رونے لگی تھی۔ زین نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور پھر پرسکون سا گاڑی چلانے لگا۔ میں سچ میں ماما سے اور کچھ نہیں کہا۔ اب کہ وہ خرگوش کو ڈیش بورڈ پر رکھتی زین کے بازو کا اپنے نرم ہاتھوں سے تھام گئی تھی۔ ٹیٹو کی زندگی تو جب بچتی جب وہ اپنی زندگی بچاتی، جبکہ وہ جو سرد مزاجی سے گاڑی چلا رہا تھا، نرم ہاتھ کو
बाजू पर महसूस करते झटके से गाड़ी रोकी थी। जैन को महसूस हुआ इसे छूते शहर के हाथ में हल्की लर्जिश थी। तुमने वाकई और कुछ नहीं कहा? अगर अब जवाब गलत हुआ तो फिर आगे जितनी बातें हो वो मगरमच्छ के पेट में करना। आंखें सुकेड़ कर शहर को घूरा, जो लब दांतों तले कुचलती परेशान थी। नाक और गाल सुर्ख हो रहे थे, इसके चेहरे से नज़र हटती नहीं थी। वो मैंने कहा था कि एक नज़र जैन को देखते वो नज़रें वापस झुका गई। मैंने कहा था आप बहुत भारी हैं और आप रात मुझ पर लेटे हुए थे और मेरी पसलियाँ दर्द कर रही थी। शहर की गौर अफसानियाँ पर इसका मुंह खुल गया था, चेहरा सुर्ख पड़ने लगा। वो अब कैसे फेस करता सबको? न जाने इसके माँ बाप क्या क्या सोच रहे होंगे इसके मुतालिक। जैन का दिल क्या है इसकी सचमुच ही चटनी बनाकर हर इल्ज़ाम सच साबित कर दे। और मैंने बस ये कहा कि आपने मुझे यहाँ यहाँ टच किया। शहर ने अपने गर्दन के हिस्से की तरफ इशारा किया तो जैन ने बेअख्तियार अपना सर थाम लिया था। समझ ना आया इसे मारे या खुद को मार ले। और फिर मॉम ने तुमसे क्या कहा? जब से होठों पर मुट्ठी जमाते गुस्से से पूछा तो शहर पल भर में मुकम्मल सुर पड़ गई। मैं नहीं बता सकती, वो खतियत से बोली तो जैन का दिमाग घूम गया था। इतना तो इसे अंदाज़ा हो गया था कि ये लड़की लाडली होने के साथ साथ खासी ढीठ भी वाकई हुई थी। सीधे से बता रही हो या यहीं तुम्हारा हशर बिगाड़ दूँ? एक झटके से शहर का बाजू दबोचते वो गुस्से से बोला तो जैन के यूं करीब होने पर शहर का दिल कानों में धड़कने लगा था। इन्होंने कहा शौहर है, ऐसे कमरे की बातें बाहर नहीं बताते। बहुत मुश्किल से ये अल्फाज अदा किए। यही अल्फाज जैन ने भी तो इसे कहे थे, पर जैन की बात इसके रत्ती बराबर असर नहीं लिया था। तुम? वो गुस्से से पागल होने लगा था। इसी दौरान शहर की धड़कन मजीद बढ़ने लगी थी। मेरा दिल ऊपर आ रहा है। अपनी कैफियत से घबराते अब वो रोने लगी थी। यूँ लगता था दिल बंद हो जाएगा, दम घुट जाएगा। मम मुझे हर्ट अटैक हो रहा है, वो जैन को देखते खौफ से बोली तो जैन ने इसका बाजू छोड़ दिया था। गाड़ी से नीचे उतरते खुली फिजा में गहरी सांस ली और फिर ज़ोर से अपना पाँव गाड़ी के टायर पर मारा था। कहाँ फंसा दिया मुझे? कैसे बर्दाश्त करूँगा मैं इस लड़की को और इसके शूशे अपने बाल नोचता। इस वक्त वो कोई पागल लग रहा था। फिर कुछ सोचते वो वापस गाड़ी तक आया। खिड़की के पास झुकते दूसरी सीट पर बैठी शहर को देखा तो अपने खरगोश से बेखबर दिल को थामे हुए थी। गाड़ी से बाहर आओ, जैन के कहने पर वो चौंकी। क्यों? फौरन पूछा था। तुम्हारे दिल की ओपन हार्ट सर्जरी करनी है, बाहर निकल रही हो या मैं तुम्हें दुरुस्त करूं? इसका कहना था कि शहर को नाचार गाड़ी से उतरना पड़ा। उठक बैठक शुरू करो। गाड़ी के बोनट पर टेक लगाते इसने नया हुक्म सादर किया। जी? इसने उम्मीद भरी नज़रों से अपने शौहर को देखा कि शायद इस जल्लाद को इस पर रहम आ जाए। उठक बैठक शुरू करो, शायद मैंने उर्दू में कहा है। जैन के बेलचक लहजे पर वो सड़क के दरमियान खड़ी उठक बैठक करने लगी और जैन होठों पर शहादत की उंगली जमाए इसे देखने लगा। वो आज बहुत डीपली इसका मुआयना कर रहा था। वो कम उम्र ज़रूर थी पर बालिग थी। 17 साल उम्र, हाँ, पर गांव में रहने के बायस या फिर घर के माहौल की वजह से इसकी अकल उम्र के लिहाज से कुछ कम थी। इसकी माँ ने बताया था कि शहर ने कभी मोबाइल इस्तेमाल नहीं किया। इसकी दादी की तरफ से टेलीविज़न पर फिल्म या ड्रामा वगैरह देखने की इजाज़त नहीं थी, सिर्फ कार्टून के अलावा। वो बिलाशुबा हसीन थी, कम सिन थी। इसे ये कबूल करने में कोई आर नहीं हुई थी कि वो हुस्न के लिहाज से किसी भी मर्द की पसंद या मोहब्बत हो सकती थी। पर जैन की फहरिस्त में हमसफ़र का हसीन होना सबसे आखिर में था। इसके लिहाज से हमसफ़र मैच्योर, पढ़ा लिखा, हम उम्र और क़दम से क़दम मिलाकर चलने वाला होना चाहिए। रोने की तेज़ होती आवाज़ पर वो ख़यालों से बाहर निकला तो एहसास हुआ कि वो उठक बैठक करने के साथ साथ अब तेज़ आवाज़ में रोने लगी थी। बस रुक जाओ। जैन के हुक्म पर वो फ़ौरन रुक गई। आइंदा शिकायत करोगी मेरी? जैन के पूछने पर इसने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया। सोच लेना, अगली बार मुर्गा बनाऊंगा। वो धमकाना नहीं भूला था। उठक बैठक का असर था कि चलने में दर्द का एहसास हो रहा था। क्या खाना है? आइसक्रीम? गाड़ी में वापस बैठते जैन ने नॉर्मल लहजे में पूछा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शहर ने इसे गुस्से से यूँ देखा जैसे कोई पागल हो। कुछ भी नहीं खाना, मुझे घर जाना है। खिड़की से बाहर देखती गुस्से से भरे लहजे में कहा तो बेसाख्ता जैन के होठों पर मुस्कुराहट मचल गई। ठीक है, पर मुझे उम्मीद है अब तुम मेरे माँ बाप के सामने कुछ फजूल नहीं बोलेगी। अपने आंसू साफ करो और ऐसे हो जाओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जैन के कहने पर इसने फ़ौरन अमल किया। जैन ने गाड़ी रिवर्स की,
15 منٹ کے بعد گاڑی واپس مینشن کے پورچ میں رکی۔ وہ سحر کے ساتھ اندر گیا۔ اس کا گمان تھا اس کے ماں باپ اپنے کمرے میں ہوں گے، پر وہ تو اب تک ویسے ہی بیٹھے گفتگو میں مصروف تھے۔ ارے میرا بچہ آ گیا، عابدہ بیگم نے سحر کو پچکارا تھا۔ زین بھی دھیما سا مسکرایا، لیکن اس کی مسکراہٹ سیاہی میں بدل گئی جب سحر بھاگتی ہوئی عابدہ بیگم کے گلے لگتی رونے لگی۔ الیاس صاحب اور عابدہ پریشانی سے سیدھے ہوئے، جبکہ زین کو کچھ غلط ہونے کا شدت سے احساس ہوا۔ ماما، انہوں نے مجھے مارا کیونکہ میں نے آپ کو شکایت کی تھی۔ وہ ایک لمحے میں زین کو جلتے توے پر گھسیٹ چکی تھی۔ یعنی وہ جانتا تھا وہ لڑکی فتنہ ہے، پر اتنا بڑا فتنہ؟ وہ منہ کھلے سحر کو دیکھنے لگا، جو کچھ دیر پہلے اسے وعدہ کر کے آئی تھی کہ اب وہ اس کی شکایت نہیں کرے گی، اور ابھی وقت ہی کتنا گزرا تھا اس وعدے کو۔ خود پر سخت نظروں کا گمان ہوا تو سحر سے نظر ہٹا کر اپنے ماں باپ کو دیکھا، جو غصے اور افسوس سے اسے ہی گھور رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آئی کیا کہے۔ سحر اس کی امیج اس قدر خراب کر چکی تھی کہ وہ کچھ بھی کہتا اس کے گھر والے اسے ہی چھوٹا اور جھوٹا اور برا کہتے۔ اسی لیے اپنے باپ کے پکارنے کے باوجود وہ تیش میں گھر سے ہی باہر نکل گیا۔ باران نے آگے بڑھ کر دروازے کو کھولا تھا، مگر سامنے اسے اپنے بوریا بستر سمیت سامنے کھڑے دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ انارا، جو بڑی ہمت کر کے اس کے کمرے تک چلی آئی تھی، اب سامنے اس دشمن جاں کو پا کر گھبراہٹ سی ہونے لگی تھی، مگر پھر بھی وہ ہمت کے کھڑی رہی تھی۔ باران نے خاموشی سے سامنے سے ہٹ کر اسے اندر آنے کی جگہ دی تو باران نے نوٹ کیا کہ اس نے بے شک ناراضگی سے منہ پھلایا ہوا تھا، مگر وہ بڑے اشتیاق سے آ کر اس کے بیڈ پر براجمان ہوئی تھی۔ فیروزی شلوار قمیص میں دوپٹہ اوڑھے چاندنی سا ٹھنڈا وجود لیے وہ سادگی میں بھی باکمال تھی۔ کیسی ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ باران نے کوٹ اتارتے سوال پوچھا تھا۔ آپ کو کیا میں ٹھیک رہوں یا نہ رہوں؟ آپ نے کون سا سارا دن پوچھا؟ وہ چمک کر بولی تو باران گہرا مسکرایا۔ اپنے سامان سمیت یہاں اس کمرے میں خیریت؟ باران نے لہجے کو سنجیدہ رکھا تھا۔ جی ہاں، میرے کمرے میں رنگ روگن کا کام چل رہا ہے تو سوچا 2-3 دن ادھر رہ لوں، وہ جل کر بولی۔ باران نے کہا بڑی مشکل سے ضبط کیا تھا، میں نہیں چاہتا کہ تم اس روم میں رہو۔ کیوں؟ فرح آپی نے کہا ہے کہ شادی کے بعد بیوی وہیں رہتی ہے جہاں اس کا شوہر رہتا ہے۔ انارا نے کیوٹ سے منہ بناتے اسے سمجھایا، جیسے جانے وہ کتنا ناسمجھ ہے۔ لیکن ابھی ہماری شادی پوری نہیں ہوئی، مطلب ابھی میں نے رخصتی نہیں لی۔ باران نے کوٹ صوفے پر اچھالتے کف لنگ کھول کر بازو کونیوں تک فولڈ کرتے مصروف سے انداز میں کہا۔ کیوں؟ انارا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ تب باران دلشیر اس کے روبرو آیا تھا، ذرا سا جھک کر بیڈ پر اپنے ہاتھ اس کے دائیں بائیں رکھ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ تمہیں خود پر اور اپنی اس ننھی منی سی جان پر ترس نہیں آتا پنک ریبٹ؟ باران کا سراتا لہجہ ان دونوں کے درمیان۔ انارا پہلی مرتبہ اس کی آنکھوں کی شدت بھری تپش اور اس کے لہجے کی جنون خیز لپک سے بہت بری طرح گھبرائی تھی۔ کیا مطلب؟ انارا کا لہجہ پہلی مرتبہ لڑکھڑایا تھا۔ وہ زیادہ دیر تک اس کی آنکھوں میں دیکھ نہیں پائی تھی۔ مطلب؟ باران دلشیر کا سامنا کرنے کی، میرے مقابل آنے کی ہمت ہے؟ اب کی بار بھی باران نے اسی لہجے میں اس سے استفسار کیا۔ اس کی سانسوں کی تپش انارا کو اپنے کان پر محسوس ہوئی تھی۔ انارا کا چہرہ تیزی سے سرخ ہوا تھا۔ اور میں آپ سے کون سی عالم جنگ لڑنے والی ہوں جو آپ کے مقابل آؤں گی؟ وہ اس کی بے سر و پا باتوں سے جھنجھلائی تھی۔ باران دلشیر نے ایک گہری سانس بھری تھی۔ وہ اس کے سامنے سے ہٹ کر اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کھانا کھا لیا آپ نے؟ انارا کو اچانک یاد آیا۔ زاویار کے ساتھ کھا لیا تھا، وہ کہتا اپنے فون کی بیپ پر میل چیک کرنے لگا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے لگی ہوں۔ انارا نے ایک چھوٹی سی جمائی لی اور بیڈ پر لیٹنے کے لیے اس کے پہلو سے اٹھنے والی تھی جب ہی اس کی کلائی باران دلشیر کے ہاتھ کی آئینی گرفت میں پھنسی تھی۔ باران نے اسے اپنی جانب کھینچا تو وہ کٹی ڈال کی طرح اس کے کشادہ سینے سے آن ٹکرائی تھی۔ باران، وہ بکھلائی تھی۔ اپنے روم میں جاؤ انارا، باران نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی سے کہا تو سیکنڈز میں انارا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ لیکن میں اس روم میں رہنا چاہتی ہوں۔ انارا نے کالر سے اس کی شرٹ کو دبوچی تھی۔ یہ مان بھی تو اسی نے اس کو بخشا تھا کہ وہ اس کا گریبان پکڑ کر بھی
اس سے اپنی من چاہی بات منوا سکتی ہیں، لیکن میں اس روم میں نہیں رہنا چاہتا۔ یہ کمرہ بستر بہت غلیظ اور گندا ہے، تمہارے رہنے کے لائق نہیں۔ باران نے اس کی کمر کے گرد نرمی سے بازو ہمائل کرتے بڑی سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا۔ انارا نے نا سمجھی سے اسے دیکھا، لیکن یہ تو بالکل صاف ہے، میں نے خود صبح اس کی صفائی کروائی تھی، اس نے معصومیت سے کہا۔ باران کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا، مگر وہ یہ پیار ابھی اس پر لٹا نہیں سکتا تھا۔ حالانکہ اس کا روم اس معصوم کی غربت کے لیے تڑپ رہا تھا، مگر اندر کا خالی پن اور وحشت اسے کسی طور سکون نہیں لینے دیتی تھی۔ خود سے عجیب سی گھن محسوس ہوئی۔ یہ اس گھر کا ماسٹر روم ہے، مگر پھر بھی مجھے پسند نہیں، اسی لیے میں اسے اسٹڈی روم بنوا کر کسی اور روم میں ہمارے لیے سیٹ کرواؤں گا، تب تک تم اپنے روم میں رہو گی۔ باران نے کہتے اس کے ماتھے پر نرمی سے محبت کی مہر سب کی تو اس شدت بھرے لمس پر انارا کی سانسیں اس کے سینے میں اتھل پتھل مچانے لگی۔ سمجھ آئی پنک ریپٹ؟ باران نے کہتے اسے مزید سینے میں بھینچا۔ جی آ گئیں، لیکن وہ کہتے ہوئے جھجک گئی تھی۔ باران جو اس کے بات سمجھ جانے پر پرسکون ہوا تھا، پھر سے اس کے لیکن پر اسے گھوری سے نوازا۔ لیکن کیا اگر آپ کو یہ روم نہیں پسند تو آپ ادھر میرے روم میں آ جائیں نا، انارا جھجکتے ہوئے کہتی۔ حفظ ما تقدم کے طور پر اس کے حصار سے نکلی تھی۔ ناٹ بیڈ آئیڈیا، باران نے اب کی بار اسے اس کی بات کا مان بخشا تھا۔ چلو، وہ کھڑا ہوا۔ انارا کے چہرے پر خوشی و سکون کی ایک خاص چمک سی در آئی، جسے باران نے بخوبی نوٹ کیا اور مسکرایا۔ انارا نے واپس اپنی چیزیں اٹھائی تھیں اور اس کے ہمراہ اس کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آئی۔ سامان ٹیبل پر رکھ کر بیڈ پر نیم دراز ہوئی، کیونکہ بہت نیند آ رہی تھی تو باران بھی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے اس کے پاس نیم دراز ہو گیا۔ چلو سو جاؤ، باران نے بوجھل لہجے میں کہتے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ جلد ہی گہری نیند سوئی تھی۔